سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے سورہ شورا کا آغاز کرنا ہے، اور یہ جیسے کہ پہلے 3 صورتیں ہم نے پڑھی ہیں، ایک مضمون بتدریج آگے بڑھ رہا ہے، توحید عملی کا مضمون۔ پہلی 2 صورتوں میں توحید کے انفرادی تقاضے سامنے آئے، اور سورہ حامیم السجدہ میں توحید کا وہ تقاضا سامنے آیا کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ یہ بھی توحید کا تقاضا ہے۔ لوگ گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں شرک کی غلاظتوں سے نکال کر توحید کے جو روشنی ہے اس کی طرف لے کے آؤ۔ یخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اب یہ جو اگلی صورت ہے سورہ شورا، اس میں اس سے اگلی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کے نظام عدل کی طرف لے کے آؤ۔ یہ جو 2 جملے ہیں، ایک اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانا، اور دوسرا بادشاہوں کے ظلم سے نجات دے کر اسلام کے عدل کی طرف لانا، یہ در حقیقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جملہ ہے کہ جب ان کو وہ فاتح ایران ہیں، جب ایران پر انہوں نے حملہ کیا، ایرانیوں نے پوچھا آنے کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا ہم بھیجے گئے، انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجاہلیت الی نور الایمان ومن جور الملوک الی عدل الاسلام۔ تو ظلمات الجاہلیہ سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لانا، یہ سورہ حامیم السجدہ کا مضمون ہے، اور بادشاہوں کے ظلم سے نجات دے کر اسلام کے عدل میں لے کے آنا، یہ سورہ شورا کا مضمون ہے۔ یہ تو اس کا ہو گیا ربط۔ باقی ایک چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ جو ماڈرن اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، اس میں انسان کی انفرادیت بہت سکڑ گئی ہے۔ آپ اسے اس پر نہیں قیاس کر سکتے جو فرعون کا دور تھا، یا ایون جو بنو امیہ کا دور تھا، یا بنو عباس کا دور تھا۔ وہ جو بھی بادشاہی تھی وہ قلعے کے اندر تھی، یا اس شہر میں تھی جہاں پہ وہ قلعہ ہوتا تھا، بادشاہ کا مرکزی شہر ہوتا تھا۔ باقی گاؤں دیہات میں لوگوں کی اپنی پنچایتیں تھیں، لوگ آزاد تھے۔ کہاں بادشاہ سے واسطہ پڑتا تھا؟ نہ کوئی پٹواری ہے، نہ کوئی تھانے دار ہے، نہ کوئی ACDC ہے۔ اور اب کون بندہ ہے جو رجسٹریشن سے بچا ہوا ہے؟ کون بندہ ہے جو ریاست کی رٹ سے باہر ہے؟ کون شخص ہے کہ جو کسی ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں کسی ریاست کی عملداری نہ ہو؟ تو وہ جو آزادی کے تصور تھے، دیکھیں نا، ہمیں جب پاکستان بنا تو آزاد قبائل، آزاد کشمیر، تو اب کیا کوئی بھی نہ آزاد رہا تو نہ آزاد قبائل رہے۔ یہ پرانے وقتوں کی بات تھی کہ قبائل آزاد ہوتے تھے اور چل جاتا تھا مسئلہ۔ اب ریاستیں اپنے اندر مزید ریاست کوئی برداشت نہیں کرتی۔ کہاں گئے نمبردار؟ کہاں گئے وہ سردار جو فیصلے کرتے تھے؟ کہاں گئی پنچایتیں؟ سب ختم ہو گیا۔ یہ ماڈرن سٹیٹ ایک بالکل ڈیفرنٹ فنومنا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا کیا تعلق ہے اس مضمون کے ساتھ کہ جب آپ کی انفرادیت سکڑ گئی، وہاں ریاست کا جبر آ گیا، تو آپ چاہیں بھی تو اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے جب تک کہ ریاست بندہ پروری پر آمادہ نہ ہو۔ آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، ابلاغ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اندھیاروں سے نکال کر روشنی میں لانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس زیادہ ذرائع ابلاغ ہیں یا ریاست کے پاس زیادہ ذرائع ابلاغ ہیں؟ ان کی آواز گراس روٹ لیول تک جائے گی یا آپ کی جائے گی؟ تو یہ پورا سٹرکچر جب تک اس توحید کے جو رنگ میں رنگا نہیں جاتا، انفرادی آواز ایسی ہے جیسے نقار خانے میں طوطی کی آواز ہوتی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ بڑا غلط فہمی ہے۔ لوگ اس سیناریو میں آج کے نظام کو قیاس کر کے کہتے ہیں کہ جی وہ تو ضرورت ہی نہیں۔ کیسے نہیں ضرورت ہے؟ آپ ایک مشین کا حصہ ہیں، اس کا کل پرزہ ہیں۔ مشین نہیں ٹھیک ہوگی تو کل پرزہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ تو یہ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید اس دور میں اس حد تک ہدایت تھا، اس کے اصل جو حقیقت ہے وہ تو آج آ کے کھل رہی ہے۔ پچھلی صورت ختم کس بات پہ ہوئی تھی؟ سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ یہ ماڈرن ایج کے لیے اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس دے کے بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ تعصب قیامت تک کے لیے رسول ہیں۔ تو جو آج کے مسائل ہیں ان کا حل اس کے اندر ہے۔ تو آج کی آنکھ سے دیکھیں گے تو وہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آئے گا، 700 سال پرانی آنکھ سے دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔
وہ پھر وہی بات ہے، اصحاب کہف جو ہے نا 300 سالہ پرانا سکہ لا کر تو جلیبی خرید کے لے کے جانا چاہتے تھے تو نہیں چلا، تو آپ کا بھی نہیں چلے گا۔ خام میم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک، اسی طرح، اب یہ کس طرح، یہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں جا کے پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا ہے اے نبی آپ کی طرف، اور ان کی طرف بھی جو آپ سے پہلے گزرے، موسیٰ علیہ السلام اور جتنے بھی رسول آئے ان کی طرف بھیجتا رہا۔ کون؟ اللہ العزیز الحکیم، جو اللہ ہے زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں اسی کا۔ اس بات کو سمجھ لیں، یعنی یہ توحید کا تقاضا ہے کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ انسان کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اس کے پاس، اس کا جسم بھی اللہ کی امانت ہے، یہ اس کا ذاتی نہیں ہے کہ جو مرضی کرے، اس کی مرضی اپنے جسم پر بھی نافذ نہیں ہے، اللہ کی مرضی نافذ ہونی چاہیے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ برتر ہے اور عظیم ہے، بڑا ہے۔ تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ، آسمان لوگوں کے اوپر سے پھٹ پڑنے کو ہیں، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے بھی یہ بات ہو سکتی ہے، اور جو اللہ کا جلال ہے، جو اللہ کی جو ہستی ہے، اس کا جو دباؤ ہے، اس سے بھی وہ پھٹ پڑنے کو ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور فرشتے ہیں جو اپنے رب کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ ہر وقت کرتے رہتے ہیں، گویا وہ ان کی اس تسبیح کے نتیجے میں اور اس استغفار جو پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا اس کے نتیجے میں یہ تھما ہوا ہے نظام۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، وہ استغفار کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین کے اوپر ہیں، سارے تمام انسانوں کے لیے نہیں، وہ پچھلی صورت میں آیا تھا کہ ان لوگوں کے لیے جو جنہوں نے توبہ طائب کی اور ایمان لائے اور اللہ کے لیے نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، سن رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن کو لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بنایا ہے، دوست بنایا ہے، والی بنایا ہے، کارساز سمجھا ہے، امیدیں باندھی ہیں، حاجت روا سمجھا ہے، اللہ حفیظ علیہم، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ سے ان میں سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، ان کی وسعت کتنی ہے، ان کی استعداد کتنی ہے، ان کی قوت کتنی ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اے نبی آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں، آپ ان کے نگہبان نہیں ہیں کہ زبردستی ان کو ٹھیک کر دیں، آپ نے سمجھانا ہے ان کو۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے آپ پر یہ قرآن بزبان عربی اتارا ہے، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ خبردار کر دیں۔ ام القرآن لفظی ترجمہ ہوگا بستیوں کی ماں، اور با محاورہ ترجمہ ہوگا مرکزی بستی، یعنی پورے عرب کی مرکزی بستی آپ کو ماننا ہوگا مکے کو۔ ایک بات پھر سمجھ لیجئے، اگر تو آپ اس زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو اس جزیرۃ العرب کے اوپر ریاست کے لفظ کا اطلاق ہی نہیں ہوگا، وہاں نہ کوئی مرکزی حکومت تھی، نہ کوئی اس طرح کا انفراسٹرکچر تھا جس کو آج ہم جانتے ہیں، اس طرح کی ماڈرن سٹیٹ وہ تھی نہیں، بلکہ سٹیٹ ہی نہیں تھی، جیسے سلطنت روما ہے، جیسے کسرا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو ایک طوائف الملوکی کہہ لیجئے یا کئی راج دہانیاں تھیں، اس طرح سمجھ لیجئے۔ لیکن اگر آپ نے آج کی ریاست کا تصور سمجھنا ہے، یعنی اس دور کو سامنے رکھ کر آج کے لیے رہنمائی لینی ہے، تو پھر اسے ریاست ماننا پڑے گا، فرضی ریاست ماننا پڑے گا، حقیقی ریاست نہیں ہے، فرضی ریاست مانیں گے، تو جب فرضی ریاست مانیں گے تو اس کا دارالحکومت قرار پائے گا مکہ، یہ ام القریٰ ہے، کم از کم کلچرل سینٹر تو یہ ہے نا، پورے عرب کے لیے ثقافت کا مرکز یہ ہے، مذہب کا مرکز یہ ہے، تو اب اس بنیاد پر آپ اسے آج کے لیے اگر رہنمائی لینا ہے تو اس کو آپ سینٹر جو ایک ہوتا ہے نا، جیسے دارالحکومت ہوتا ہے، غلطی سے ہم دارالخلافہ کہہ دیتے ہیں، دارالخلافہ نہیں، دارالحکومت، جہاں پہ کوئی حکومت قائم ہوتی ہے، اور ایک حکومت وہ ہوتی ہے، جیسے ہمارا یہ اسلام آباد ہے، لیکن ہمارا کلچرل سینٹر اسلام آباد نہیں ہے، پاکستان کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ حیثیت لاہور کو ایسی حاصل ہے، کراچی کو بھی نہیں ہے، یہ ذرا تھوڑی سی ڈائمنشنز کا فرق ہوتا ہے، تو وہاں پہ اس اعتبار سے مکہ جو ہے نا وہ مرکزی بستی تھی، اگرچہ کہ حکومت وہاں پہ اس معنی میں کوئی نہیں تھی۔ دوسرے اعتبار سے دیکھیں، اگر آپ نے فرض کرنا ہے کہ وہاں پہ کوئی حکومت تھی تو پھر کون سی حکومت تھی، کس کی مانیں گے؟ سرداران قریش کی مانیں گے، کیونکہ باقی سارے ان کے تابع تھے، کم از کم مذہبی معاملات میں سب سے بالا تر حیثیت ان کی تھی، معاشی طور پر بھی وہی مستحکم تھے، انہی کے قافلے آتے بھی تھے اور جاتے بھی تھے، ہر طرف انہیں کوئی چھیڑتا نہیں تھا، بے شک مذہبی بنیادوں پر ہو، بہرحال ان کا اثر و رسوخ بھی تھا، انفلوئنس بھی تھا۔ آج کی ماڈرن جو گورنمنٹ ہے اس طرح کی گورنمنٹ تو نہیں تھی، لیکن آپ نے آج کے نظام کو اگر سمجھنا ہے تو اس کو سمجھیں گے کہ یہ ایک مرکزی حکومت ہے، مرکزی بستی بھی وہ، اور قریش کو گویا وہاں عرب کی حکومت ان کے پاس ہے۔
ومن خولہا جو اس کے ارد گرد ہیں ان کو بھی خبردار کر دیں. یہ مرکزی بستی ہے, ارد گرد والوں کو بھی خبردار کریں, یعنی کرنا پورے جزیرۃ العرب والوں, جہاں جہاں عربی بولی جاتی ہے, قرآن عربی زبان میں ہے, جہاں جہاں عربی بولی جاتی ہے ان کو بنفس نفیس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خبردار کرنا ہے. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ, اور تاکہ آپ خبردار کر دیں اس جمع ہونے والے دن سے کہ جس میں کوئی شبہ نہیں, کوئی شک نہیں. فریقٌ فی الجنت و فریقٌ فی السعیر, جس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ آگ میں ہوگا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, یعنی سب جنتی ہوتے, دوزخی کوئی نہ ہوتا. وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ, لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, لیکن ظالموں کے لیے نہ کوئی حمایتی ہے نہ کوئی مددگار ہے. یہ آزمائش کے لیے اللہ نے دنیا بنائی. یہ دو حصے ہو گئے. اسی میں اہل ایمان کی آزمائش ہے کہ ان کی جو بھی سختیاں ہیں, ان کی طرف سے جو مصائب ہیں وہ جھیلتے ہو, صبر کرتے ہو یا نہیں. ام اتخذوا من دونہ اولیاء, کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اولیاء بنایا ہے, دوست بنایا ہے, ان کو والی بنائے, حاکم بنائے. فاللہ هو الولی وہو یحیی الموتى, اللہ ہی ہے حقیقی معنی میں دوست, اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے مردوں کو. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہی سب کچھ کر سکتا ہے, باقی کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو کچھ بھی کرنے کا اختیار ہے وہ اسی کے پاس ہے. اب یہاں سے وہ جو مضمون ہے نا, یہ ابھی تک تمہید باندھی نا, اللہ کون ہے, اللہ کا ایک تعارف کرا دیا. اب آگے جو بات ہے وہ انسانوں سے متعلق آ رہی ہے, اور جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے وہ ڈوری کی مانند ہوتے ہیں, آیتیں موتیوں کی مانند ہوتے ہیں, ڈوری وہ مرکزی مضمون ہوتا ہے, وہ اس کے اندر پروئے ہوتا ہے سارے موتی. اب وہ مرکزی آیت آ گئی ہے, آیت نمبر 10. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ, اور جس کسی بھی معاملے میں تمہارا کسی بھی چیز میں جو اختلاف ہوتا ہے. اب اختلاف کس چیز میں ہوتا ہے؟ عام طور پر حقوق و فرائض کے تعین میں اختلاف ہوتا ہے. غلام کے کیا حقوق ہوں گے, آقا کے کیا حقوق ہوں گے, بیوی کے کیا حقوق ہوں گے, میاں کے کیا حقوق ہوں گے. اور جب آپ یہ ریاست کی عملداری کی بات کریں گے تو حکومت کے کیا حقوق ہیں اور شہریوں کے کیا حقوق ہیں, یہاں توازن بگڑ جاتا ہے. جب آپ حقوق و فرائض کا توازن بگاڑ دیں گے, آگے جو بھی قانون سازی کریں گے وہ بگڑی ہوئی ہوگی. جب آپ نے ایک پریولیج کلاس یہاں پہ طے کر لی, آگے جتنا بے شک منصفانہ قانون ہو, بے شک قانون کے مطابق ساری عدالت فیصلے کرتی ہو, قانون کے مطابق پولیس کام کرتی ہو, لیکن یہ کہ نظام چونکہ بنیاد میں آپ نے اینٹ ٹیڑھی رکھ دی ہے, لہذا اب آگے عدل ہو نہیں سکتا. تو پہلا میزان تو یہ ہے, جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو, فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ, تو اس کا حکم, اس کا فیصلہ, اس پر جو آخری جو جسے کہتے ہیں جس کی طرف رجوع کرنا ہوگا وہ اللہ ہے. اللہ سے پوچھو. اب اللہ سے کیسے پوچھیں گے؟ اللہ نے اس کے لیے کتاب اتاری ہے, اللہ نے اس کے لیے محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے میزان. دیکھیں کتاب کو علیحدہ کر دیں, ہدایت کون سی, جیسے میں نے آپ کو سورہ نور میں بتایا تھا, کچھ آیات وہ ہیں جو روشنی کے لیے ہیں, ایمان کے لیے ہیں, اور کچھ آیات وہ ہیں جو احکام کی آیات ہیں. یہ جو ہے حصہ یہ میزان ہے, توازن قائم کر دیتا ہے تاکہ آپ امبیلنس نہ کر دو حقوق و فرائض کے تعین میں. ان کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا آپ کو جو ہے نا اصول دیے ہیں. تو فحکمہ الی اللہ, جب اختلاف ہو دو طبقات کے درمیان حقوق و فرائض کے تعین میں, تو پھر اللہ کی کتاب سے معلوم کرو, اللہ سے رہنمائی لو, اس کا حکم اللہ کے احکام میں تلاش کرو. ذالکم اللہ ربی, وہ اللہ ہے جو میرا رب ہے. یہاں رب کا کیا مطلب ہوگا؟ جس معنی میں فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی, آخری حکم میرا ہے. موسیٰ کی بات نہیں مانی جائے گی, میری بات مانی جائے گی. اللہ کہتے ہیں تم سب کی نہیں مانی جائے گی, نہ فرعون کی مانی جائے گی, نہ نمرود کی مانی جائے گی, نہ جمہور کی مانی جائے گی, مانی میری جائے گی. یہ ہے اصل میں فحکمہ الی اللہ. تو اے نبی آپ تو کہہ دیجئے کہ میرا رب تو وہ ہے, میرا بادشاہ تو وہ ہے, میرا خالق تو وہ ہے, میرا مالک تو وہ ہے, میرا الہ تو وہ ہے. علیہ توکل, تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہوا, الیہ انیب, اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اب اسی کی مزید صفات آ رہی ہیں. فاطر السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا, اس کی قدرت کا کمال یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی میں سے جوڑے بنائے, تمہاری ہی نو سے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا, تمام جاندار چوپائے ان کے جوڑے بنائے. يَزْرَعُكُمْ فِي, پھر ان جوڑوں کے ذریعے تمہیں زمین میں بکھیرتا ہے,
تمہاری تعداد بڑھاتا ہے، تمہارے جو ہے نا نسل جو ہے کشی ہوتی ہے. کشی کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا، آج کل جو اسرائیل کر رہا ہے. تو کشی کا مطلب ہوتا ہے افزائش نسل. لیس کمثلہ شیء، اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے. اب یہ جو کا ہے، مثل ہے، یہ دو چیزیں گویا جمع کی گئی ہیں. اس کا جیسا بھی کوئی نہیں، بلکہ اس جیسے کا بھی کوئی نہیں. یہ مطلب آپ اگر کریں تو اس کے قریب ترین چلا جائے گا. لیس کمثلہ شیء وہو، آپ نے سنا ہوگا نا خطبہ جمعہ میں وہ کہتے ہیں لا مثل لہ ولا مثال لہ، تو وہ یہ اسی کی تشریح ہے. وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں، خزانوں کی تمام برکتوں کی چابیاں اس کے پاس ہیں. یعنی مالک وہ ہے، ہر خزانے کا مالک وہ ہے. اور اسی میں اگر آپ اسے جوڑ لیں، حکمتوں کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ وہ بھی اسی کے پاس ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو میزان ہے نا، اس کے لیے حکمت درکار ہے. یہ اس کے بغیر توازن آدمی نہیں قائم کر سکتا، امبیلنس کر دے گا. اعتدال بہت مشکل کام ہے. تو یہ اس کی حکمت ہی کے تو ہے. اس کی چابیاں بھی اسی کے پاس ہیں، اس حکمت کے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تورات کے احکام عشرہ کا خلاصہ ہے، تیسرا اور چوتھا رکوع. اس کا اختتام کس بات پہ ہو رہا ہے؟ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. یہ سارے جو احکام اللہ نے آپ کو دیے ہیں، یہ اس کی حکمت میں سے ماخوذ ہیں. تو لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے رزق پھیلا کے دیتا ہے. یہ مادی رزق بھی پھیلا کے دیتا ہے، ہدایت کا رزق بھی وسیع دیتا ہے، کسی کو خوب عطا کرتا ہے. وہ یقدر، جسے چاہتا ہے حساب کتاب کا دیتا ہے، بس گزارے لائق دیتا ہے. انہ بکل شیء علیم، وہ ہر شے کا علم ہے. اسے معلوم ہے کہ کس کے اندر کتنا استعداد ہے، پوٹینشل ہے اس کا، اتنا ہی اسے دیتا ہے. اس کا ظرف کتنا ہے، کہیں چھلک نہ جائے، اتنا ہی عطا کرتا ہے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. اے مسلمانوں، تمہارے لیے بھی اسی دین میں سے رستہ مقرر کیا گیا ہے. یہ شرع میں نے جان بوجھ کے رستہ، اس کا ویسے شریعت کہتے ہیں، رستہ میں نے اس لیے ترجمہ کیا کہ اس سے آپ واقف ہیں. کہیں سڑک سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا یہ شارع عام نہیں ہے، تو رستے کو کہتے ہیں. طریقہ بھی رستہ ہوتا ہے، صراط بھی رستہ ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم، اور وہ طریقہ سوا سبیل، درمیان والا رستہ. تو اللہ نے تمہارے لیے اسی دین میں سے رستہ مقرر کیا، یعنی شریعت مقرر کیا. کس کے لیے؟ مسلمانوں، تمہارے لیے. کون سا دین؟ جس کی وحی ہم نے نوح کو کی تھی، جس کا حکم ہم نے نوح کی طرف بھیجا، جس کا حکم ہے نبی آپ کی طرف کیا، جس کی وصیت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کی، اس دین میں سے تمہارے لیے بھی شریعت مقرر کی گئی. اب دیکھیے، میں نے پہلے آپ کے سامنے کیا عرض کیا تھا، ایک ہوتی ہے بنیاد، ایک ہوتے ہیں قوانین. اگر بنیاد آپ کے متوازن نہیں ہوگی تو جتنے قوانین بنائیں گے وہ غلط بنیں گے. تو بنیاد کیا ہے؟ وہ توحید ہے. اور خاص طور پہ انسانی اجتماعیت کے اندر اگر آپ نے توازن قائم کرنا ہے تو توحید کی 3 باتیں بنیادی ہیں. پہلی ہے اللہ خالق ہے. اس کا تقاضا کیا ہے؟ تمام انسان برابر ہیں، کیونکہ سب مخلوق ہیں. اگر آپ اللہ کو خالق یعنی یوں مانیں کہ 4 خالق ہیں، ایک اعلیٰ خالق ہے، ایک کمتر خالق ہے، تو جس نے جو بنایا وہ کمتر ہو جائے گا، جو اعلیٰ نے بنایا وہ اعلیٰ ہو جائے گا. اگر آپ یہ کہیں کہ کچھ لوگ جو خالق ہیں اس کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، کچھ پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے سر سے پیدا ہونے والے اور پاؤں سے پیدا ہونے برابر نہیں ہو سکتے. تو اگلی بات یہ ہے کہ من ذکرین و انثیٰ، سب کو اس نے ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا. تو سب کے ماں باپ ہیں، ایک ہی ہیں سب کے. اب بتائیے ان کے اندر اونچ نیچ کی بنیاد کیا رہ جائے گی؟ یہ اعلیٰ ذات ہے، یہ گھٹیا ذات ہے، یہ اچھے لوگ، یعنی یہ جو ہے نا ان کے جینز ہی اچھے ہیں، ان کے جینز ہی برے ہیں. بھئی سورس ایک ہے، لہذا سب کے حقوق برابر ہوں گے. بنیادی طور پر یہ مانا جائے گا کہ سب کے حقوق. ہاں، اس کے بعد کسی نے کوئی طرز عمل غلط اختیار کیا تو کسی کو جیل میں ڈال دیں گے، کسی کو سزا دیں گے. یہ بات کی بات ہے. بنیادی طور پر یہ مسلمہ حقیقت ہے، انسان آپس میں برابر ہیں. کوئی باغی ہو گیا، ظاہر ہے اس کے حقوق سلب ہو جائیں گے. جب تک وہ تابع رہے گا، یہ بنیادی اصول مان لے گا، کوئی اونچ نیچ باقی نہیں رہے. اب سمجھ آئی توازن کی؟ یہ ہے بنیادی بات توحید کی. نمبر 2 کیا ہے؟ مالک اللہ ہے. لہو ما فی السماوات، جیسے یہاں پہ کہا، خالق بھی کہا، مالک بھی کہا. اور مالک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ انسانوں کے لیے امانت ہے، ملکیت نہیں ہے. اگرچہ کہ جب ان کے آپس کا معاملہ ہوگا تو وہ کہیں گے یہ جو شے ان کے تصرف میں ہوگی اسے کہیں گے یہ میری ہے، یہ جسم میرا ہے، یہ مال میرا ہے، یہ ہاتھ میرا، یہ کہہ سکتے ہیں.
اور اس کی بنیاد میں ایک دوسرے کے ساتھ مقدمہ بازی بھی کر سکتے کہ میرے پلاٹ کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا ہے. لیکن جب اللہ اور بندے کا معاملہ آئے گا سب اللہ کا ہے, آپ کے پاس بطور امانت ہے, پوچھا جائے گا مال کمایا کہاں سے تھا, مال خرچ کہاں پہ کیا ہے. اور اس سے وہ جو ایک یوں سمجھیے کہ بہت قریب چلی جاتی ہے بات, ایک جسے کہتے ہیں نا مساوی حقوق کے بہت قریب چلی جاتی ہے معاشی معاملات میں. تیسری چیز کی طرف آئیے, اللہ حاکم ہے, یہ حکمہ الی اللہ, تو باقی جو ہیں اس کے جو بندے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے, وہ محکوم ہیں, اور محکوم ہونے کے ناطے کوئی کسی کا حکمران نہیں ہو سکتا. حکمران ہے ایک وہی, باقی بتان آزری, سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری. تو آدمی پہ آدمی فرما روائی کیوں کرے, جس کا منصب ہو بندگی وہ خدائی کیوں کرے, جو کہے میری اتھارٹی ہے, میرا حکم چلے گا, میری بات مانی جائے گی. یہ بدترین جو ہے نا اللہ کے ساتھ ساجیداری ہے. اس شرک کو آج لوگ نہیں پہچانتے. یہ وہ شرک تھا جس میں فرعون ملوث تھا, یہ وہ شرک تھا جس میں نمرود ملوث تھا, یہ وہ بات تھی جو سردار قریش کہتے تھے کہ ہماری چلے گی آپ کے نہیں چلے گی. اس کے مقابلے میں اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو بڑا کرو, انہوں نے چھوٹا کر دیا ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, یہ اصول ہے. اسی میں سے تمہارے لیے رستہ مقرر کیا گیا ہے. شرع لکم, بنیادی اصول یہ, میزان یہ ہے, اس میزان سے تمہارے لیے ہدایت کو ماخوذ کیا گیا ہے مسلمانوں. اور اب یہ جو میزان ہے اسے قائم رکھنا ہے. ان اقیم الدین, اس میزان کو قائم رکھو. اچھا, یہ جتنے بھی پرانے ترجمے دیکھیں گے اس میں یہی قائم رکھو آپ کو ملے گا, لیکن یہ کہ موجودہ دور میں آ کے یہ ترجمے بدل گئے, قائم کرو ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ جب تک مسلمانوں کی سمجھ کے مطابق یہ میزان قائم تھی تو انہوں نے ترجمہ کیا قائم رکھو. جب مسلمان اکابر کو معلوم ہوا وہ میزان اب قائم نہیں رہی تو انہوں نے کہا بھائی گر گئی ہے, اسے قائم کرو. یہ ایسی بات ہے کہ آپ, میں بچے کی مثال اس لیے نہیں دے رہا کہ دین ایک عظمت والی شے ہے, کہ کسی کے بزرگ ہیں چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں, وہ جو ہے نا وہ معذور ہیں, اور وہ کمرے میں چھوڑ کے گیا, واپس آیا تو وہ چارپائی سے نیچے گرے پڑے تھے, تو کیا کرے گا؟ دوڑ کے فوراً اٹھا کے تو چارپائی پہ واپس رکھے گا. تو دین قائم ہے تو قائم رکھو, گر گیا ہے تو قائم کرو. اب یہ آپ کی آنکھوں پر ہے, آپ کو گرا ہوا نظر آتا ہے تو ترجمہ کر لیں قائم کرو, اور اگر آپ کو قائم نظر آ رہا ہے تو قائم رکھو. اتنی ساری بات ہے, اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جی یہ اعتراض اس پہ جو تھا ایک قائم کرو اور قائم رکھو, اللہ میں نے چاہا اس کی کچھ وضاحت کر دوں. اور یہ چونکہ نئے دور کی یہ باتیں ہیں ساری, خاص طور پہ اس دور میں آ کے یہ مسئلہ اٹھا ہے انگریزوں کے آنے کے بعد, تو کچھ اور بھی اعتراضات ہیں. مثلا دیکھیں اقامت کے لفظ کے اوپر ایک معنی اس کا یہ کیا گیا کہ خود دین پر عمل کرنا. اس کا معنی ہے خود دین پر عمل کرنا. بالکل صحیح بات ہے, خود دین پر عمل کرنا. لیکن میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آج کے زمانے کو دیکھیں, آپ کی زندگی آزاد کتنی ہے کہ آپ انفرادی طور پر پورے دین پر عمل کر سکیں. آپ سود سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, آپ آج اپنی آنکھوں کی حفاظت کر سکتے ہیں, آپ آج اس معاشی نظام کے اندر جو ہے نا کوئی کاروبار خالص اسلامی طریقے پر کر سکتے ہیں. ہر بندہ پریشان, کیونکہ اسے یعنی صرف ٹیکسوں ہی کا مسئلہ نہیں ہے, وہ جتنے بھی انتظامی ادارے ہیں وہ بھی بیچ میں سے حصہ خواہ مانگنے کے لیے آ جائیں گے, نہیں تو آپ کا کاروبار نہیں چلے گا. آپ پر وہ پرچے ہو جائیں گے جو آپ نے سوچا بھی نہیں تھا. پرانا سادہ زمانہ تھا, چلے بھینس چوری کا مقدمہ ہوتا تھا, اب وہ ہوتا ہے کہ بندے کی ضمانت ہی نہیں ہوتی. تو اب ادھر پھر آگے وکیلوں کے ٹا چڑھ جائیں, وہ لاکھوں لوٹ, بندہ سوچتا ہے چلیں یار یہ تو 5,000 ہی مانگ رہے ہیں نا. کوئی کاروبار خالص ایمانداری کی بنیاد پر آپ کم از کم آگے لے کے نہیں, کوئی بڑا کاروبار تو بالکل نہیں کر سکتے. ویسے تو چھوٹے میں بھی جس کا پتہ لگ جائے کوئی تھوڑی بہت آمدنی ہے تو آ جاتے ہیں, اور پہلے تو چلیں اپنے ہی آتے تھے, اب تو بہت طاقتور بھی آ جاتے ہیں, تو اب کدھر جائیں گے؟ کوئی انفرادی عمل آج ممکن نہیں ہے کہ آپ انفرادی طور پر نیکی کے ساتھ جو ہے نا وہ چل سکیں, جکڑے ہوئے نظام کے اندر. اسی میں ایک تو اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ در حقیقت نظام کا جبر ہے. جب تک وہ نظام پورے کا پورا توحید پر استوار نہیں ہوتا تو ذاتی حیثیت میں کوئی توحید پر چل نہیں سکتا. یہ بدلے ہوئے حالات کا تقاضا ہے. تیسری بات یہ کہی گئی, مطلب ایک ہمارے اپنے وہ اب تو خیر بہت بڑے وہ بھی فاضل جو ہے نا وہ
علامہ ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ان کا بھی اعتراض یہ ہے کہ پہلے وقتوں میں اس آیت کو اقامت کا مطلب یہ لیا جاتا تھا، نماز سکھا دی تو اقامت کر دی، نماز پڑھ لی تو اقامت کر دی۔ آج لوگ کہتے ہیں دین کو قائم کرو۔ بھئی اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ خود اپنے اوپر بھی دین پر عمل کرو، اپنے اس 5 فٹے 6 فٹے کے اوپر دین لگا جو ہے نا نافذ کرو۔ لیکن اگر آپ یہیں پہ محدود ہو، کیونکہ دوسری طرف تصور یہ آ گیا نا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس حکومت جو ہے نا وہ حاصل کرو۔ مثلا ایک آپ کے ہاں وہ جماعت ہے حزب التحریر، وہ کہتے ہیں کہ جناب بس ہماری سیاسی جماعت ہے، یعنی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی انفرادی طور پر دیندار بنتا ہے یا نہیں بنتا، حکومت جو ہے نا وہ خلافت ہونی چاہیے۔ وہ ایک انتہا ہے، اور یہ دوسری انتہا ہے کون سی کہ بھائی دین پر صرف انفرادی طور پر جتنا عمل ہو سکتا ہے کرو، وہ حکومت کے پر دین کو نافذ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دونوں محدود تصور ہیں اقامت دین کے، ان دونوں کو جمع کریں گے تو اقامت دین کا صحیح تصور بنے گا۔ خود پر بھی دین نافذ کرو اور معاشرے میں بھی نافذ کرنے کی کوشش کرو، جد و جہد کرو۔ اسی میں ایک بات یہ کہی گئی کہ جی یہ جو ہے نا اپنا اس میں جو خطاب ہے وہ اہل کتاب سے ہے۔ اچھا یہ بات اپنی جگہ پہ آپ دیکھیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو یہ موسیٰ کا دین بھی یہی تھا، عیسیٰ کا دین بھی یہی، شریعت مختلف ہو گئی ہے، شریعت موسوی اور ہے، شریعت محمدی اور ہے۔ دین موسیٰ کا، عیسیٰ کا، محمد کا، نوح کا علیہ السلام سب کا ایک ہے، اس میں اختلاف نہ کرو، کم از کم اس پر تو اکٹھے ہو جاؤ۔ جیسے ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی۔ اب اگلا یعنی آپ نے یہ بات کہی کہ وہ مخاطب ہیں تو صحیح ہے، لیکن جو غلطی انہوں نے کی وہ غلطی ہم کریں تو بھی صحیح ہے۔ ان کو مخاطب کر کے کیا کہا گیا؟ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اس دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ کرو۔ آج اگر ہم اس میں متفرق ہو جائیں تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو لعنتیں کی ہیں، جو سزائیں، تو پھر ان کا اطلاق ہم پر نہیں ہوگا۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیں یہ مکی صورت ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران نازل ہوئی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں یہ بات آ گئی ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے دین میں تفرقہ کیا ہے، جنہوں نے جو اس میں اختلاف میں پڑے ہیں، اور ان کے لیے سخت ترین عذاب عظیم، عذاب شدید ہے ان کے لیے۔ تو کیا یہ بس ان کے لیے آیا ہے تو ہم بھی ان جیسے ہو جائیں؟ تو کیا وہ عذاب شدید ہمارے لیے نہیں ہوگا؟ کیا ہمارے لیے ان کے لیے تفرقہ ناجائز تو ہمارے لیے تفرقہ جائز ہو جائے گا؟ اور آج آپ دیکھیے مسلمان دین کے مسئلے میں پھٹے ہوئے ہیں، مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ مسلکوں اپنے اپنے مسلکوں پہ چلنے کا حق ہے، لیکن جب دین پر متفق ہوں، مسلک کی خاطر جب آپ دین پہ پھٹ گئے تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہو گئی۔ جو اصول تھا اس میں اختلاف کر لیا، اور فروع میں جو ہے نا وہ تو پھر اس کے نتیجے میں تفرقہ پیدا ہونا ہی ہونا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اس میں ایک ذکر یہ بھی ایک اعتراض آتا ہے، یار یہ تم نے پہلی دفعہ یہ تمہیں مودودی صاحب کو سمجھ آئی ہے اور علامہ اقبال کو سمجھ آئی ہے، ہمارے غامدی صاحب تو یہی اعتراض کرتے ہیں نا، اس سے پہلے تو کبھی کسی نے نام ہی نہیں لیا۔ تو ایک بات سمجھ لیں، مسلمان جب تک حکمران رہے، یہ بہت عام مسئلہ ہے، جب تک حکمران رہے، مسلمان علماء تک میں بھی یہ خیال ہی نہیں پیدا ہوا کہ ہم میں کوئی غلطی بھی ہے۔ اقتدار ہے، عزت ہے، دنیا میں آپ سپر پاور ہیں، بے شک آپ اس وقت ایک امپیریل پاور بن گئے ہیں، لیکن آپ سمجھ یہ رہے ہیں کہ وہ تقاضا پورا ہو رہا ہے جو اللہ نے دین کو قائم رکھنے کا آپ پر عائد کیا تھا۔ جب آپ کو پڑی مار، ادھر رگڑے گئے ادھر رگڑے گئے، ہر طرف مغربی اقوام چھاتی چلی گئیں اور ساری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گئے، پہلے تو ہوش ہی نہیں آئی ہوا کیا؟ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کرنا ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ لاڈلے بچے کو ذرا سا آپ کام بتائیں تو وہ تو پاگل ہو جائے گا۔ یہ ہوا ہمارے ساتھ 1000 سالوں کے بعد کہ جب مار پڑی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں ہوا کیا۔ پھر لوگوں نے بیٹھ کے سوچا، جو حکیم الامت قسم کے لوگ تھے سب نے نہیں سوچا، اور جو جیسے اقبال کو حکیم الامت کہتے ہیں، اور بھی ایسے بہت سے بزرگ ہیں جنہوں نے سوچا، پھر انہوں نے کچھ نتیجے نکالے کہ یہ ساری جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ مثلا اقبال نے ایک بات آپ کے سامنے یہ رکھی کہ بھئی یہ قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو۔ اسی طرح تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے بھی جو نصاب ہے نا تبلیغی نصاب، اس میں ایک مضمون ہے موجودہ پستی کا واحد علاج۔
اس میں انہوں نے اس کو ڈھونڈا کہ اصل میں یہ سبب یہ ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیا ہے. جب تک ہم یہ کام دوبارہ نہیں شروع کریں گے ہمیں دنیا میں عزت نہیں مل سکتی, ہم اسی طرح ذلیل رہیں گے. یہی بات اس کے قریب چلے گا اقبال. اس دور سے یعنی مناج نبوت پہ جو قائم و خلافت, اس دور سیاست کی یہی ایک دعا ہے. تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار, لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. اس کے بغیر آپ کو عزت نہیں مل سکتی. یہ وہ بات ہے کہ جو پھر مودودی صاحب بھی کر رہے ہیں, یہی وہ بات ہے جو ابوالکلام آزاد بھی کر رہے ہیں. تو جب تک یہ ایک مثال میرے ذہن میں آئی ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے, پیٹ میں درد ہے, ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے, وہ دوائی دیں گے. دوسرے کے پاس گئے, دوائی ملتی رہی, 6 مہینے ملتی رہی, سال ملتی رہی, 4 سال ملتی رہی. ایک دن ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے کہا بھائی آپ کا تو جو ہے نا ٹرانسپلانٹ ہوگا جگر, کیونکہ وہ تو اب ختم ہو گئے. آپ کہیں یار 6 سال یہ بات کسی ڈاکٹر نے نہیں کہی. وہ بھائی جب تک آپ کا جگر تھوڑا بہت کام کر رہا تھا تو ڈاکٹر کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ بھائی آپ کو ٹرانسپلانٹیشن کی ضرورت ہے جگر کی. وہ تو اسی وقت کہے گا جب وہ ختم ہو گیا. تو جب آپ کا دین بالکل غلامی آپ میں جکڑے گئے تب ضرورت ہوئی ہے کہ پھر یہ بات اثر نو شروع کی جائے. اس لیے ان تحریکوں کو کہتے ہیں احیائی تحریکیں, دوبارہ زندہ کرنے والی. اس سے پہلے گویا مردہ ہو گیا, پھر سے زندہ کرنا ہے. اور یہ وہ بات ہے جسے کہتے ہیں نشت ثانیہ. نشت اولا کون سی تھی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا, پھر وہ چلتا رہا یہاں تک کہ اس کا ڈاؤن فال ہو گیا. تو اب اگر اٹھانا ہے تو دوبارہ اٹھانا ہے. دوبارہ اٹھانا ہے تو آپ کے لیے رہنما کون بنے گا؟ وہ بنیں گے جن کے دور میں قائم تھا, یا وہ بنیں گے کہ جن کے دور میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے اٹھایا؟ ظاہر ہے جو آپ کے دور میں بھی بیٹھا ہوا ہے, ان کے دور میں بھی بیٹھا ہوا تھا, وہ محمد رسول اللہ ہیں, وہ صحابہ کرام ہیں. انہوں نے کیسے اٹھایا اسی طرح آپ اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ بیچ میں رکھیں گے جن کے دور میں قائم تھا تو آپ کو رہنمائی نہیں ملے گی, کیونکہ ان کے دور میں تو کسی نہ کسی درجے میں قائم تھا. یہ چند تمیدی باتیں بہت ضروری تھی, کیونکہ ان سے بہت زیادہ مغالطے پیدا ہو جاتے ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ حالات کے فرق کو سمجھے بغیر یہ علمی بحث آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکے گی. اور اگر آپ اسے علمی انداز میں سلجھائیں گے تو سلجھے گی نہیں, پھر تو وہ بال کی کھال نکلتی چلی جائے گی. لیکن یہ سیناریوز اگر آپ سامنے رکھیں گے تو بہت آسانی سے بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. کافی وقت اس میں لگ گیا, لیکن چلیں پڑھتے ہیں, یہ ضروری تھا. ان اقیم الدین, اس دین کو قائم رکھو, اور اگر قائم نہیں ہے تو قائم کرو. اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ ترجمہ کیوں ہے. ولا تتفرقوا فی, آپ کے مسلک علیحدہ علیحدہ ہو سکتے ہیں, یہاں تک کہ یہاں اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں شریعتیں بھی علیحدہ ہو سکتی ہیں, موسیٰ کی ہے اور یہ ان کی ہے. دین پر تو آؤ نا, اگلی بات بعد میں دیکھیں گے. کبر علی اچھا یہ مکی صورت ہے, ابھی شریعت ملی نہیں ہے حضور کو بھی, ابھی تو صرف میزان کی بات ہو رہی ہے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. اب دیکھیے یہ ہے وہ میزان عدل, بتایا گیا کہ یہ مشرکوں پر بہت بھاری ہے جس کی طرف ہے نبی آپ بلا رہے ہیں. اگر صرف نمازیں پڑھنے کی بات ہوتی, روزے رکھنے کی بات ہوتی تو یہ ہمت کر لیتے. مسئلہ یہ ہے عدل, اور اس نے یہ پریولیج کلاس ہے, یہ کیسے اس سے دستبردار ہو جائیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. دیکھیے کوئی بھی چیز جب آپ کرنے چلتے ہیں تو آپ سہانا سپنا ضرور دیکھتے ہیں, اس سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے, یہ کام ہو جائے گا. اور وہ ویسے تو دھوکہ ہوتا ہے جو آپ اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن موٹیویشن کے لیے آپ ایک آگے سہانا منظر ضرور دیکھتے ہیں. کامیابی, اس موڑ کے آگے کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی دھوکہ نہیں دیا, پہلے دن بتا دیا کہ جس شے کی طرف آپ بلا رہے ہیں اس میں کامیابی بہت مشکل ہے, لیکن اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, بہت مشکل ہے لیکن جس کو اللہ کھینچنا چاہے گا اسے کھینچ لے گا. دیکھیں نا حضرت عمر کو کیسے کھینچ لیا, وہ گھر سے کس ارادے سے نکلے, اللہ نے کھینچ لیا. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, اور جو انابت کرے گا خود تلاش میں ہوگا اللہ اسے رہنمائی دے دے گا. سلمان فارسی کو ایران سے چلایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دیا. اچھا یہ تو مشرکوں پر تو گراں ہیں, تو دوسری وہاں پہ کون سے لوگ آباد ہیں, کون سا مکتب فکر ہے, اسکول آف تھاٹ ہے جی, اہل کتاب ہیں. ان کے پاس تو کتابیں بھی ہیں, انہیں تو یہ ساری باتیں معلوم بھی ہیں. یہ تو ان پڑھ ہیں, امی ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف کام ہو جائے, بتایا نہیں. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. انہوں نے تو آپس میں تفرقہ اس کے بعد کیا کہ ان کو سمجھ آ چکی تھی. سمجھنے کے بعد, یعنی علم کا مطلب کیا ہے, وہ جانتے تھے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے,
تورات تھی، انجیل تھی، اس کے باوجود دنیا کے مفادات کی خاطر آپس میں پھٹ گئے۔ اس دین کو قائم رکھنے کے لیے جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو گئے، لہذا پھٹ گئے، تو آپ کی کہاں مانیں گے؟ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تیرے رب کی طرف سے ایک بات، ایک وعدہ پہلے سے طے نہ ہوتا، یعنی ان کی ایک اجل ہے وہ پہلے سے طے نہ ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو یہ ردی ہیں، ان کا معاملہ چکتا کر دیا گیا ہوتا، یہ باقی نہ ہوتے، لہذا یہ بھی نہیں مانیں گے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِ هُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے ان کے بعد، یعنی وہ پہلے تو وہ تھے جو کتاب کو مضبوط پکڑتے تھے، اس کے بعد جو کتاب کے وارث بنائے گئے وہ کتاب ہی کے بارے میں شک و شبے کا شکار ہو گئے، ایسا شک کہ جو انہیں چین نہیں لینے دیتا۔ کیوں شک پڑا؟ دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ ہے کہ دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے اور کتاب دنیا سے کاٹتی ہے۔ دوسری وجہ، جب انہوں نے اپنے بڑے بڑے علماء دینداروں کو دیکھا کہ وہ دنیا میں کھبے ہوئے ہیں تو ان کے کردار اور کتاب کی تعلیم میں فرق نظر آیا، تو جو دین کے تھم ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ اگر کتاب پر یقین نہیں رکھتے اور اپنی دنیا قربان نہیں کر سکتے تو جو ان کے فالوور ہیں وہ کیسے جو ہے نا اس کے پر جو ہے نا یقین کر کے تو آگے بڑھیں گے؟ لہذا ان کے دلوں میں شکوک و شبہات نے جنم لے لیا۔ یہ وہ بات تھی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو کوئی نبی نہیں آیا، رسول نہیں آیا مجھ سے پہلے مگر اس کے حواری ہوتے تھے، اس کے جو ہے نا صحابی ہوتے تھے، یاخذون بسنتہ و یقتدون بامرہ، جو اس کی سنت کو مضبوط پکڑتے تھے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر اس کے بعد ایسے ناخلف آ جاتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ یفعلون وہ یقولون ما لا یفعلون و یفعلون ما لا یؤمرون، جو کہتے تھے کتاب سے پڑھ پڑھ کے سناتے، تقریریں لمبی لمبی کرتے، عمل اس پر نہ کرتے، اور جو کرتے اس کا نبی نے حکم نہیں دیا ہوتا تھا۔ یہ خرابی آتی تھی۔ تو یہ خرابی تیسری نسل میں، چوتھی نسل میں آئی جاتی ہے، خود آتی ہے۔ یہی پھر بعد میں ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جو پہلی نسل میں تو اٹھتے ہیں وہ اس دعوے کے ساتھ، اقامت دین کے دعوے کے ساتھ، اس کی وہ اب ظاہر ہے اس کی قبولیت نہیں ہے، نہ اسے زمین سے جگہ ملتی ہے اپنا پیر جمانے کی، نہ آسمانی سے کوئی غذا اسے ملتی ہے، تو اجنبیت سی ہو جاتی ہے، انفلوئنس نہیں ہوتا، کیونکہ اس بات کو لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ کوئی میٹھا میٹھا کام کریں تو اسے لوگ قبول کر لیتے ہیں، کوئی جو ہے نا خیرات کا کام کریں تو وہ پھیل جاتا ہے، کوئی عربی پڑھانے کا کام کریں تو اس کی بھی بڑی وہ ہو جاتی ہے، کوئی صرف قرآن کا درس ہی دینے کی بات کریں وہ بھی، کوئی مناظرے شناظرے شروع کر دیں عیسائیوں سے، ہندوؤں سے، وہ بھی بہت پھیل جاتا ہے۔ لیکن جب آپ اس پوائنٹ پر فوکس ہوں، ان اقیم الدین، اس کے پھیلنے کا چانس نہیں ہوتا، تو پھر رفتہ رفتہ آدمی اپنا شعار بدلتا ہے، پھر رفتہ رفتہ آدمی اپنے آپ کو زمانے کے ساتھ جو ہے نا ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ وہ زمانہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ جو کھینچ لیتا ہے تو بس وہ اس سے وہی یاخذون بسنتہ ہی کی جگہ پہ ہو جاتا ہے، یقولون، اقامت دین کا نعرہ رہ جاتا ہے، لیکن نظام جو جسے باطل سمجھ رہے ہیں اس کی سروسز شروع ہو جاتی ہیں، اس کی خدمات پرووائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کام وہ شروع کر دیتے ہیں کہ جو اقامت دین کے متناقض ہوتے ہیں، اس کے مخالف ہوتے ہیں۔ تو ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب۔ اچھا یہ حالات ہیں جی۔ اب دیکھیے ان حالات میں گویا اگر کسی کے اندر دنیا کی محبت ذرہ بر بھی ہونا، وہ کم از کم اس پروجیکٹ کی طرف تو نہیں آئے گا، جس کے پھلنے پھولنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہو تو فَلِذَالِكَ فَدُعُوا، اسی کی دعوت دینی ہوگی۔ اللہ کی رضا چاہیے تو اسی کی دعوت ہو، اسی میں لگو۔ اس لیے میں کہتا ہوں ایک کام حقیقی اقامت دین کا کام، نعرے نہ لگانے ہوں، فی الواقع کام کرنا ہو، تو جب تک آخرت پر ایمان نہ ہو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کہتے ہیں یہ دنیا کا کام ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کام ہے، اس کی طرف پہلا قدم کوئی نہیں اٹھا سکتا اگر آخرت کا یقین نہ ہو تو۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یہ حالات آپ کو اپنی طرف کھینچیں گے، مجبور کریں گے، لوگوں کا پریشر آئے گا، دباؤ آئے گا، ٹیمپٹیشنز آئیں گی۔ یہ نہیں کہ کوئی وہ جو ہے نا کوئی ایک دم آپ پر کوئی جبر و استبداد ٹوٹ پڑے گا، نہیں، ٹیمپٹیشنز آئیں گی، میلان ہوگا اپنی طبیعت کا بھی، لیکن جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے ایسے ڈٹے رہیے، جمے رہیے، ثابت قدم رہیے، استقامت کا مظاہرہ کیجیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ ہم یہ ایک چھوٹا سا پروگرام کرتے ہیں نا، یہ 2 بجے تک چلا جاتا ہے، جب شروع کرتے ہیں بالکل ابتدا میں ایک پریشر آتا ہے
یہ سر 1:30 بجے تک نہیں ہو سکتا، یا یہ 1:15 بجے تک نہیں ہو سکتا، یہ 12:30 بجے ختم ہو جائے نا بہت زیادہ حاضری ہو جائے گی، یقینی بات ہے، آپ 11:30 ختم کرتے ہیں بہت زیادہ ہو جائے گی. لیکن جب آپ اس کا ربط نہیں جوڑیں گے، جب آپ اس کی جو ہے نا وہ ملاتے نہیں چلیں گے تو اس کی کوالٹی ڈاؤن ہو جائے گی. تو اب پھر آپ کو قربانی دینی ہوتی ہے کہ چلے چند دانے ہی سیکھ جائیں گے نا، کچھ ان کے پلے کچھ پڑے گا. ہاں ثواب دینا ہے، صرف ثواب کمانا ہے 4 گھنٹے بیٹھنے کا، تو پھر یہ ہے کہ جیسے بعض حافظ جو ہے نا تراویحوں میں پڑھتے ہیں، ایسے ہی آپ ترجمہ کر دیں فر 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 فر، تو نمبر بھی لگ جائے گا، آپ نے کیا ہے کام بھی پورا ہو گیا، حاضری بھی بہت بڑی ہو گئی، لیکن حاصل موصول ککھ نہیں. ثواب بہت سارا مل جائے گا، وہ تو پھر پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، لیکن کم از کم دل تو مطمئن ہوگا کہ جناب میں پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ کے آ گیا ہوں. ویسے بے شک انا اعطیناک کل کوثر کا ترجمہ بھی نہ یاد رہا ہو. تو لوگوں کی خواہشات پر نہ چلو. اس لیے میں نے شروع میں آپ کو لطیفہ سنا دیا تھا، یاد ہے نا، کھوتے والا سر پہ. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور کہیے کہ میں تو ایمان لایا جو اللہ نے کتاب مجھ پر اتاری ہے اس پر. کیا مطلب کہ میں اس کے پیچھے کر چلوں گا، اس کی پیروی کروں گا، کتاب نے مجھے جو حکم دیا ہے اس پر. اچھا یہاں کتاب کی بڑی اہمیت ہے. یہ تصور آپ کو کتاب سے، آج کتاب سے ملے گا. وہ میں نے پوری تاریخ آپ کو بتا دی، اگر اسے آپ جا کے اسلاف میں ڈھونڈیں گے تو ملے گا ہی نہیں، کیونکہ ان کے دور میں یہ چیلنج نہیں تھا، انہیں یہ مسئلہ پیش نہیں آیا. ایک تھوڑا سا دور ہے جب وہ تاتاری آئے تھے، اس دور میں یہ مسئلہ پیش آیا. تو اس دور کی شخصیتیں امام ابن تیمیہ، ان کے ہاں آپ کو یہ مسئلے مل جائیں گے، باقی کسی کے ہاں نہیں ملیں گے، کیونکہ یہ مسئلہ ہی ان کے دور میں پیدا ہوا، پھر ہمارے دور میں آ کے پیدا ہوا. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور فرما دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا تمہارے درمیان عدل قائم کروں. یعنی میں صرف تبلیغ کرنے یا صرف جو ہے نا وہ نمازیں پڑھانے نہیں آیا ہوں، تمہارے درمیان عدل قائم کرنے آیا ہوں، انصاف قائم کرنے آیا ہوں. اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حجت بازی نہیں ہے، کوئی خواہ مخواہ کا جھگڑا نہیں ہے. ایک اصولی بات ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، سمجھ آتی ہے قبول کریں، نہیں تو اللہ کے پاس پہنچ کے اپنا حساب دیں گے. بات سمجھا دی ہے. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں جمع فرمائے گا، قیامت کے دن سب جمع ہوں گے، وہاں پہ حساب کتاب ہو جائے گا، لگ پتہ جائے گا کہ بھئی وہ قائم رکھنا تھا کہ کرنا تھا، ادھر کھل جائے گی بات. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاخِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. اور وہ لوگ کہ جو جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، اس کے بعد کہ کچھ لوگوں نے اللہ کی اس پکار پر لبیک کہہ دی ہے. اب دیکھیے بات کیا ہے، دوبارہ پیدا کرنا، یہ انہیں یقین نہیں آتا کہ یہ اللہ دوبارہ پیدا کرے گا، یہ ایک مسئلہ ہے ان کے لیے. ان حالات میں جب کوئی بھی موافق صورتحال نہیں ہے، دین کا قائم ہو جانا، تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، یہ بھی آپ کو جو ہے نا ان حالات میں ممکن نظر نہیں آتا، تو لوگ کہتے ہیں یہ کام نہیں ہو سکتا. اب اس کا جواب دیا کہ آخر چند معقول لوگوں نے اس بات کو قبول کر لیا نا، ابو بکر نے قبول کر لیا، حضرت عثمان نے قبول کر لیا، یہ تمہارے معاشرے کے لوگ ہیں. اس کے بعد تم یہ جو بہانے بنا رہے ہو کہ یہ کام ہو نہیں سکتا اپنی چھوٹی عقل کے ساتھ، اس تمہاری دلیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان بڑے لوگوں کو دیکھو اور تم بات مانو. ان کے لیے پھر جو پھر بھی نہیں مانتے، ان کے لیے غضب ہے اللہ کی طرف سے، سخت عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے حق، بالکل ٹھیک ٹھیک سچی کتاب ہے. وانزل المیزان، والمیزان، اور اس نے میزان اتاری ہے. اچھا کتاب تو آپ کو نظر آتی ہے، میزان اتاری ہے، کہاں رکھی ہوئی ہے؟ تو یہ آلو پیاز تو تولنے والی میزان نہیں ہے، یہ حقوق و فرائض کا توازن قائم کرنے والی میزان، یہ انسانوں کے درمیان توازن قائم کرنے والی میزان ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اولاً اور پھر پورے جزیرۃ العرب میں قائم کر کے دنیا کو دکھا دی. اور مخالفین نے بھی مانا ہے کہ جہاں تک انسانی مساوات، انسانی اخوت، بھائی چارے کے واعظ کا تعلق ہے، وہ تو ہمیں عیسیٰ ابن مریم کے ہاں بھی بڑے ملتے ہیں، لیکن ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں ان اصولوں پر مبنی معاشرہ پہلی مرتبہ اگر کسی نے قائم کیا تو وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول نہیں ماننے کے لیے تیار، لیکن ایک مدبر انسان کی حیثیت سے ماننے پر مجبور ہے کہ پہلی دفعہ تاریخ انسانی میں یہ معاشرہ محمد رسول اللہ نے کہا. یہ میزان ہے. وما یدریک لعل الساعۃ قریب،
اور کیا معلوم کہ وہ قیامت بالکل قریب ہی آ چکی ہو، وہاں تو میزان لگی ہی ہوگی نا. اس میزان کا تعلق یہ تھا کہ ہوگا کہ تمہارا پوٹینشل کتنا ہے اور تم نے اس میزان کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کتنی کی ہے، محنت کی قربانی کتنی دی ہے، ایثار کتنا کیا ہے، ٹائم کتنا دیا ہے، اپنا آپ لگایا کتنا ہے. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس قیامت کے لیے جلدی وہ مچاتے ہیں کہ جو اس پر یقین نہیں رکھتے، جنہیں اس کا جو ہے نا ڈر ہی نہیں ہے. والذین آمنوا، جنہیں یقین ہے کہ وہ ہوگی اور حساب کتاب ہوگا، مشفقون منہا، وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں، لرزاں رہتے ہیں. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے. الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال مبین، سن رکھو کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں شک و شبے میں پڑتے ہیں یا جھگڑا کرتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں. انہیں پھر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ظاہر ہے پھر انہیں یہ بیانیہ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا نا، کیونکہ وہ دنیا دار ہیں، اور دنیا کے اعتبار سے یہ والا نیریٹو خالص نقصان ہی نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. اچھا جی، نقصان ہی نقصان ہے تو کیا نقصان ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے جو کچھ آپ کے ارد گرد ہے اس کے ساتھ آپ کی سازگاری نہیں ہے. سازگاری نہیں ہے تو کماؤ گے کہاں سے، کھاؤ گے کہاں سے، رہو گے کیسے؟ انسان سماجی حیوان بھی تو ہے نا، صرف وہ یعنی روحانیت ہی تو نہیں ہے، حیوانیت بھی تو کچھ اس کے اندر رکھی ہے. مل جل کے رہنا چاہتا ہے، سب سے کٹے گا کدھر جائے گا، پھر رہے گا کیسے، بچے گا کیسے؟ اس سوال کا جواب آ گیا. میں نے بتایا تھا نا یہ رسی ہے، اندر اندر نظر آئے گی آپ کو. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہت باریک بین ہے. جو اللہ کی خاطر دوسروں سے کٹ گئے یا انہوں نے کاٹ دیے کہ تم اللہ کی یہ بات کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں مانتے ہو جیسا جس کے نتیجے میں ہمارے مفادات پر ضرب پڑتی ہے، اس وجہ سے ان سے ناراض ہو گئے، ان سے کٹ گئے، اب یہ اکیلے ہو گئے. تو اللہ اپنے ان بندوں کے بارے میں بہت باریک بین ہے، ان کی مجبوریاں اسے معلوم ہیں، جن سختیوں سے یہ گزر رہے ہیں اسے پتہ ہے. یرزقو من یشاء، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے. بھوکا نہیں مرنے دے گا تم اگر اللہ کے لیے. ہاں صبر کا امتحان لے گا، 2 پتھر باندھنے پڑے نا صحابہ کو بھی. یرزقو من یشاء وہو القوی العزیز، وہ قوت والا ہے، زبردست ہے. اس رستے پہ آنے کے نتیجے میں لازماً رزق جو ہے نا اس کے اوپر سوالیہ نشان لگتا ہے. ہمارے کوئی اتنے پڑھے لکھے بھی وہ نہیں تھے، بزرگ عمر میں کافی مجھ سے زیادہ ہیں، لیکن وہ کہتے تھے قرآن کے قریب جاؤ پہلی لات سیدھی پیٹ پہ مارتا ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزقہ، یہ توکل ہوگا تو چل سکیں گے قرآن پر. وہو القوی العزیز. من کان یرید حرث الآخرہ، جو کوئی ارادہ کرتا ہو آخرت کی کھیتی کا، نزد لہو فی حرثہ، ہم ماحول بنا دیتے ہیں اس کھیتی میں اضافے کا، پھر اس کے لیے حالات اسی کے بن جاتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا، تو جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے، نوتہ منہا، ہم اسے اسی میں سے دے دیتے ہیں. یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا. اقامت دین کے لیے آخرت کی کھیتی کے امیدوار ہوں گے تو کر سکیں گے. ادھر اگر کاروبار پھیلانے ہیں تو پھر چھوڑیں، وہ آپ نے اپنے اوپر جو ہے نا خواہ مخواہ کا بوجھ لاد دیا ہے. وہ جیسے نہیں گامدی صاحب کہتے ہیں ایک فرض ہم نے خواہ مخواہ اوپر طاری کر دیا ہے، تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں. اگر آپ نے دنیا چلانی ہے، یہ خواہ مخواہ والا فرض پہلے اتاریں، یہ بوجھ اتاریں، ہلکے پھلکے ہوں، پھر بگٹوٹ دوڑیں. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نصیب، لیکن آخرت میں پھر اس کا کوئی نصیب نہیں ہوگا. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا ان کے ایسے شریک ہیں جو ان کے لیے کوئی جو ضابطہ اخلاق بناتے ہوں، ضابطہ حیات بناتے ہوں. یعنی اس کا مطلب ہے جو کوئی آپ کا ضابطہ حیات بناتا ہے وہ اللہ کا شریک ہے. وہ تو اللہ کا کام تھا بنانا، اور اللہ کے حدود کے اندر رہتے ہوئے بنانا تھا. تو جس نے آپ کو بنا کے دے دیا تو وہ پھر اللہ کے برابر آ گیا نا، وہ تو پھر قانون ساز ہو گیا، مقنن ہو گیا، جبکہ وہ صرف اللہ ہے. ما لم یعظم بہ اللہ، جس کا کہ اللہ نے اجازت نہ دی ہو. اللہ نے اجازت کہاں دی ہے؟ جہاں اللہ کا حکم موجود نہیں ہے وہاں آپ کو قانون سازی کی اجازت ہے. اللہ کے حکم کے ہوتے ہوئے اس کے اگینسٹ قانون سازی کی اللہ نے اجازت نہیں دی. ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر ایک بات پہلے سے مقرر نہ ہو گئی ہوتی، لقضی بینہم، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ان کا معاملہ چکتا ہو جاتا، یعنی ختم کر دیے جاتے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ واقع بِهِمْ، یہ جو آج ظالم ہیں اور دنیا ہی میں لگے ہوئے ہیں ظلم، دیکھیے میزان کے اگینسٹ ظلم، ناانصافی، عدل انصاف. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ،
مخالفت کون کر رہے ہیں؟ جو ظالم ہیں، جنہوں نے اضافی حقوق رکھے ہوئے ہیں اپنے، لوگوں سے ان کی کمائیاں ہڑپ کرتے ہیں ناجائز طریقے سے. تو جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تری الظالمین مشفقین مما کسبوا، تم دیکھو گے ظالموں کو کہ جو انہوں نے کمائی کی ہے اس سے ڈرتے ہوں گے، اپنی دنیا میں جو کمائی کر کے گئے ہوں ڈریں گے. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور اس کا وبال ان کے اوپر پڑنے والا ہوگا. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے. فِي روضات الجنات، وہ جو باغوں میں ہیں جنتیں ان میں ہوں گے. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ، ان کے لیے ہوگا وہاں جو وہ چاہیں گے. عند ربہم، اپنے رب کے پاس. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے اصل بڑا فضل. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ دیتا ہے اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے. اب دیکھیے کون سے نیک اعمال کی یہاں بات ہو رہی ہے. وہ نیک اعمال کے جن کے نتیجے میں گھروں سے نکلنا پڑ گیا، وہ نیک اعمال کے جس کے نتیجے میں قتل کر دیے گئے، وہ نیک اعمال جس کے نتیجے میں دیکھتے انگاروں پہ لٹا دیے گئے، وہ نیک اعمال کے جس کے نتیجے میں ریت کے اوپر اور نوکلی جو ہے نا وہ پتھروں کے اوپر گھسیٹے گئے، یا اونٹوں سے باندھ کر اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا. یہ ہیں نیک اعمال. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے نبی کہیے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر یہ کہ کچھ قریبی رشتہ داری کا لحاظ تو کرو. برادری ہوتی ہے، کہتے ہیں نا جی کہ اپنا مارتا ہے تو سائے میں نہیں پھینکتا، تو اتنا تو لحاظ کرو کہ مجھے کم از کم کوئی بات کرنے کا تو اجازت دو. تم تو ہر طرف سے مجھ پہ پل پڑے ہو جیسے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو کوئی نیکی کمائے گا، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، تو ہم اس میں آخرت میں اس کے لیے اضافہ کر دیں گے بلائی میں. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک اللہ معاف بھی کرنے والا ہے اور قدردان بھی ہے. ام یقولون افطرا، کیا یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود سے باندھ کر علی اللہ کذب، اللہ پر جھوٹ باندھ کر یہ قرآن بنا کے لے آئے ہیں، گھڑ کے لے آئے ہیں. فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر کر دے. مطلب یہ کہ یہ قرآن آپ کو بھلا دے، آپ کو یاد ہی نہ رہے. لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا. اللہ قرآن نازل کرنا ہے کیوں؟ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ اس قرآن کے نزول کے ذریعے سے باطل کو مٹاتا ہے اور حق کا حق ہونا ثابت کرتا ہے اپنے اس کلام سے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں کے بھیدوں، سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی برائیاں معاف کرتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور وہ دعا سنتا ہے بلکہ دعا قبول کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے. بلکہ انہوں نے مانگا تھوڑا ہوتا ہے، اللہ اپنے فضل سے انہیں مزید دیتا ہے، زیادہ عطا کرتا ہے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ اللہ نے رزق میں پیچھے آیا تھا نا، کسی کو تھوڑا دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، حساب کتاب کا دیتا ہے. يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، تو اب اس کی ایک حکمت بتائی کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو رزق وافر دے دے، اپنے بندوں کو پھیلا کے دے دے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد کر دیں گے. میں نے اس وقت موقع پہ کہا تھا نا، ظرف کے مطابق دیتا ہے. ایک شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اتنا کنٹرول دیا ہے کہ اس کے پاس زیادہ مال و اسباب ہو بھی تو وہ اپنی ضرورت پر اتنا ہی خرچ کرے گا جتنا ضروری ہوگا، اس سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا. تو یہ تو اس رزق کا صحیح استعمال ہوا. لیکن اگر اس رزق کو بچا لیا بخیلی کی، کنجوسی کی، تو بھی غلط، اور اگر اس کو عیاشی میں اڑا دیا تو بھی غلط. یہ دو دھاری تلوار ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ہے نا اسراف و تبذیر بھی پیدا ہوگا، اور وہ جو اسراف و تبذیر پیدا ہوگا وہ معاشرے کے اندر غلط ٹرینڈ سیٹ کرے گا. تو یہ تو مارے گیا جس کو پھر زیادہ رزق ملا. تو اللہ جس پر مہربان ہوتا ہے اور اس کی استعداد اگر نہیں ہے اس رزق کو جو ہے نا صحیح طریقے سے خرچ کرے تو اس کو حساب کتاب کا دیتا ہے. اور اگر اللہ کسی سے ناراض ہے تو پھر اسے کھلا اس لیے بھی دے دیتا ہے کہ عیاشیاں کرو اور پھنسو. اور جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ معتدل مزاج آدمی ہے اور اس کی عقل کا کنٹرول ہے اس کے جذبات کے اوپر، تو اس کو اگر زیادہ بھی دے دے گا تو اسے نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اس رزق سے وہ اپنے درجات بلند کرنے کا جو ہے وہ حاصل کر لے گا. انہو بعبادہ خبیر بصیر، بے شک وہ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر بھی ہیں اور دیکھتا بھی ہے. هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا،
وہی ہے جو جب تم امید توڑ چکے ہوتے ہو تو اس کے بعد بارش برسا دیتا ہے. یعنی امید توڑنے کا مطلب یہ کہ اب لگتا ہے سیزن نکل گیا، اس سال فصل ہی نہیں ہوگی، تو وہ بارش برساتا ہے. وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ کام بنانے والا، تعریفوں والا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے. وما بث فیہما من دابہ، اور اس زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار اس نے پھیلا دیے ہیں یہ سب اس کی نشانی ہے. وہو علی جمعہ اذا یشاء قدیر، اور جتنے بھی پھیلے ہوئے ہیں ان سب کو دوبارہ جمع کرنے کی وہ قدرت رکھتا ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یہ ایک بہت اہم اصول ہے جو یہاں پہ بیان ہوا ہے، اگر سمجھ میں آ جائے. نہیں پہنچتی تمہیں کوئی مصیبت، کوئی سختی، کوئی تنگی، کوئی تکلیف، کوئی ضرر، کوئی نقصان نہیں ہوتا تمہارا. فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہی کسی غلطی کے نتیجے میں ہوتا ہے، تمہاری ہاتھ کی کسی کمائی کے نتیجے میں ہوتا ہے، کسی کمی کے نتیجے میں ہوتا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت کچھ اللہ معاف بھی کرتا رہتا ہے. لیکن کچھ پر اس طرح کی پکڑ ہو جاتی ہے، لیکن مہربانی ہوتی ہے. ادھر ہی پکڑ ہوئی، کہانی ختم ہو گئی. جس کی رسی دراز ہو گئی وہ مارا گیا، اسے سمجھ نہیں آئے گی. میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ جب امت بالکل مغلوب ہو گئی تو اسے سمجھ آئی کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، پھر اس نے اس کے لیے جو ہے نا ازالہ کرنے کی کوشش کی. یہی مسئلہ فرد کا ہوتا ہے. آپ کو ہر وقت مل رہے ہیں حلوے، آپ سوچیں گے نہیں کہ میرے ساتھ کوئی ناراضگی ہے اللہ کی. جب آپ کو ذرا تھوڑی سی رسی کھینچی جائے گی آپ ضرور سوچیں گے یار کیا مسئلہ ہوا، کہاں غلطی ہوئی، کیا چیز ٹھیک نہیں کی. اگر آپ میں کوئی تھوڑی بھی قابلیت ہے تو ضرور سوچیں گے اور اس جگہ کی تلافی کریں گے. تو دنیا میں تلافی ہو جانا یہ تو بہت، یعنی وہ شے تو وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کوبڑے کو لات پڑنا راس آ گیا، تو وہ غلطی گویا اس کے حق میں چلی جائے گی. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین کے اوپر بھاگ کر اللہ کو ہرا نہیں سکتے. یعنی دوڑ کے نکل جائیں جیسے ہم پولیس والے سے دوڑ کے بچ جاتے ہیں، اللہ سے دوڑ کر نہیں بچ سکتے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی حمایتی ہے نہ مددگار ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جو سمندر میں جہاز چلتے ہیں جیسے پہاڑوں. إِن يَشَاء يُسْكِنِ الرِّيحَ، اس وقت انجن کا دور ابھی نہیں آیا تھا، بادبانی کشتیاں ہوئی ہوتی تھیں یا جہاز بھی ہوتے تھے. اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے. فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، تو یہ پورا دن سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، پھر ہل بھی نہ سکیں. إِنَّ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والا ہے. او یوبکھن، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان جہازوں کو ڈبو ہی دے، طوفان کی زد میں لے کے تباہ کر دے. بما کسبوا، وہ جہاز رانوں کی جو بھی گناہ ہیں اس کی وجہ سے. ویعفو عن کثیر، اور بہتوں کو معاف بھی کر دے، کچھ بچ جائیں تختوں شختوں پر جو ہے نا وہ نکل جائیں اور باقی ان کو ڈبو دے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، تاکہ جان لے وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. اب آپ کو جھگڑا کرنا سمجھ آیا؟ یہ جو پیچھے میں نے آپ کو آدھا گھنٹہ لگا کے ساری کہانی سمجھائی تھی کہ ایک آیت کا سیدھا مطلب ہے اسے آپ اپنی جان بچانے کے لیے ٹیڑھے مطلب پہنا کے تو وہ جو ایک فرض ہے اس سے اپنی جان چھڑا لیں اور اس مشکل وادی میں قدم رکھنے سے اپنے آپ کو بچا لیں، تو اس کے لیے آپ کو آیتوں کو ٹویسٹ کرنا پڑتا ہے. تو جو لوگ ہماری آیتوں میں اس طرح کے جھگڑے کرتے ہیں، ما لہم من محیص، ان کے لیے بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. فما اوتیتم، اب پھر وہ مضمون آ گیا ہے کہ جب تک آپ کا یہ والا نقطہ نظر نہیں ہوگا آپ اقامت دین کا کام نہیں کر سکتے. نقطہ نظر کیا ہے؟ پہلی بات، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ تمہیں شے دی جاتی ہے دنیا میں یہ دنیا کے برتنے کا سامان ہے، یہ انعام نہیں ہے، یہ آزمائش ہے. یہ نعمت تب بنے گی جب اس کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر یہ ہو کہ یہ آزمائش ہے. اسے جب اللہ کے لیے لگانے کا موقع آئے پس و پیش نہ ہو تو یہ نعمت ہے. اور اگر وہی محبت میں اس کی محبت اتنی غالب آ گئی کہ اللہ کی محبت نیچے ہو گئی تو پھر یہ آزمائش جو ہے نا اس میں ناکامی ہو گئی ہے. تو پہلے یہ نقطہ نظر ہوگا تو آپ ادھر چل سکتے ہیں. دنیا عزیز ہوگی تو کیسے چل سکتے ہیں؟ اور وہ ساری آیتیں بے معنی ہو جائیں گی. وہ 8 محبتیں 3 محبتوں والی جو میں نے آپ کو سنائی تھی، وہ جو بنی اسرائیل کے فاسق ہو جانے کا ذکر آیا، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، تو کیا چیز تھی؟ یہی چیز تھی، دین کی اقامت کے لیے وہ قتال تھا. جب اس سے وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے انہیں دنیا ہی کی محبت میں گرفتار کر دیا.
جو ادھر سے مڑا، منہ موڑا اس نے اس کام سے، اس مشن سے، اللہ تعالیٰ ادھر موڑ دیتا ہے جدھر وہ مڑا. وَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، آخرت میں اسے دوزخ میں ڈالیں گے. تو دنیا کی حقیقت یہ ہے، اس کے پیچھے مت پڑو، اور جو اللہ نے فریضہ عائد کیا ہے اس کو ادا کرو. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. اچھا اس میں شامل کر لیجئے، صرف اشیاء ہی نہیں ہے، مال و دولت ہی نہیں ہے، تعلقات بھی ہیں. اب وہی جو بات میں نے کی تھی نا، جیسے نبیوں کی جماعتیں اٹھیں بعد میں ٹیڑھی ہو گئی، تو انسانوں کی اٹھیں، آپ بھی جڑ گئے ان کے ساتھ، لیکن 6 سال بعد، 10 سال بعد، 30 سال بعد معلوم ہوا یہ تو اب کسی اور دھندے میں پڑ گئے. اب آپ کا امتحان ہے کہ یہ تعلقات توڑ سکتے ہو بندھن یا نہیں توڑ سکتے. تو تعلقات عزیز ہو گئے، مشن پیچھے پڑ گیا تو ناکام ہو. آپ اپنے آپ کو تسلی دے سکتے ہو کہ میں نے تفریق سے بچا لیا، میں نے جو ہے نا کسی وہ جو ہے نا ٹوٹ پھوٹ سے بچا لیا. ٹھیک ہے، دے لیں چانس، 10 سال دے لیں، 15 سال دے لیں، پھر مرو گے نا آخر. اللہ تو جانتا ہے نا، اصل میں آپ اس کشتی سے اس لیے نہیں اترے کہ آپ ذرا گیلی جگہ پاؤں نہیں رکھنا چاہتے تھے، اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے سختیاں سے، اور تپتی ہوان جو ہے نا نہیں لگنا دینا چاہتے تھے، تو کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، آؤ آپ پھر آگے تو زون جو ہے نا خاصا گرم ہے. وہ جیسے مولانا فضل الرحمان نہیں کہتے زمین گرم کریں گے تو قبر گرم ہو گئی تو کدھر جائیں گے. وما عند اللہ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیرون، وہ بہت بہتر ہے. وہ اب کا ہمیشہ باقی رہے گا. دنیا والا ختم ہو جائے گا، اللہ والا باقی رہے گا. للذین آمنوا علی ربہم یتوکلون، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا. ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگائی تھی. آپ کو آگ میں چھلانگ تو نہیں لگانی ہوتی، لیکن یہ کہ کلیجہ چھلنی کرنے والے کام باتیں سننی پڑتی ہیں اور رسے توڑانے پڑتے ہیں. چھلانگ کوئی نہ کوئی لگانی ہی پڑتی ہے. چلیں چلتی بس سے لگا لیں، اڑتا تیر پکڑ لیں، کچھ کرنا پڑتا ہے. اس کے امتحان ضرور ہے، اس کے قریب ترین امتحان یہ. تو جس کا اللہ پر بھروسہ ہوگا، توکل ہوگا، وہی اس راستے کا مسافر بن سکتا ہے. نہیں تو بس بندہ پھر کسی اور چھوٹے موٹے کام میں پڑ جائے گا، اور دل کو تسلی دے گا میں نے یہ نیکی کا کام کیا ہے. مسجد بنائی ہے جی، بہت بڑی مسجد بنائی ہے. والذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. ایک سوچ وہ ہوتی ہے نا جو چھوٹی چھوٹی، پانچا اوپر ہے کہ پانچا نیچے ہے، اور 70 جا کے گھٹنے کے اوپر والے حصے پہ ختم ہوتے ہیں یا گھٹنے کے نیچے والے حصے پہ ختم ہوتے ہیں. تو ایک سوچ یہ ہوتی ہے، اور ایک یہ ہوتی ہے کہ کم از کم اپنے آپ کو دین کے معاملے میں تو رکھو نا اصول پر. باقی شریعت تو اس کے نیچے تابع ہے، تو اس بڑی شے کو تو مٹھی میں پکڑو نا زور سے، کہیں وہ نہ ہاتھ سے نکل جائے. والفواحش، اور بے حیائی سے اپنے آپ کو روکتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں. غضبناک کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی ایکشن غلط ہوتا ہے، ری ایکشنری نہیں ہوتے، کسی رد عمل کا شکار ہو کے قدم نہیں اٹھاتے. آج کل آپ کے ہاں جتنی بھی اس طرح کی تحریکیں ہیں، تو جی ہمارے اوپر ظلم ہوا اس لیے ہم جو ہے نا پھٹ رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں، تو یہ پھر اپنا اور مصیبت لے کے آتے ہیں. وہ جا کے کتنے مار دیے روسی، 150، اور نتیجہ کیا نکلا؟ روسیوں نے تاجکستان پہ چڑھائی کر دی. ایک اور ملک جو ہے نا وہ مصیبت میں آ گیا. پہلے ہی وہاں پہ جو نوجوان تھے وہ مارے جا چکے ہوئے تھے، اب جو بچے کھچے ہوں گے ان کا بھی جو ہے نا وہ قصہ تمام ہو جائے گا. ری ایکشنری نہیں ہوتے، اپنی اسٹریٹجی اور اس کے مطابق جو ہے نا اپنا جو وہ لے کے چلتے ہیں. پرو ایکٹیو ضرور ہوتے ہیں، ری ایکشنری نہیں ہوتے. والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اور جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا. کون سی پکار؟ یہاں کون سی پکار لگی ہے؟ ان اقیم الدین، اس پکار پر جنہوں نے لبیک کہا. واقاموا الصلاۃ، انہوں نے نماز قائم رکھی. وامرہم شوری بینہم، اور ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے پاتے ہیں. یہ جو ہے نا وہ جبر والا اختیار یہ تو صرف اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے. اس کے بعد جتنا بھی ہے مشاورت کا معاملہ ہے، باہمی مشاورت سے امور طے پاتے ہیں. اور جب معاملہ طے پا جائے اس کے بعد پھر اس کے اللہ پر توکل کر کے اس پر عمل درآمد کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور جب وہ لوگ کہ جن پر کوئی بغاوت کی جائے، ظلم کیا جائے، چڑھائی کی جائے، تو بدلہ بھی لیتے ہیں. جب وہ ایک گال کے بدلے میں دوسرا گال پیش کرنا، اور بدلہ لینے کے لیے حکمت عملی ایک علیحدہ بات ہے، اسی وقت نہیں بدلہ لیتے. صحابہ کے سامنے جو ہے وہ دوسرے صحابی شہید ہوئے، نہیں بدلہ لیا، لیکن جب طاقت ملی تو پھر گھر میں نہیں بیٹھے، پھر مکے پہ چڑھائی کی ہے، پھر غزوہ بدر ہوا ہے، پھر مکہ فتح ہوا ہے.
یہ نہیں کہ بس ہم مدینے آ کے بس ٹھیک ہے یہاں ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھیں گے. وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اس میں بھی عدل کرتے ہیں. جو برائی کی گئی اس کی برابر اتنی ہی برائی کی جائے گی، اس سے زیادہ نہیں کی جائے گی. اس کا مطلب یہ سیلف کنٹرول لوگ ہیں، یہ نہیں کہ ایک تھپڑ کے بدلے میں 2 مارے، نہیں، جتنی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اتنا ہی آپ بدلہ لیں گے. اب دونوں صورتوں کا فرق دیکھیں. پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو لا تستوی السیئۃ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی. ادفع باللتی ہی احسن، اپنا دفاع کرو نیکی کے ذریعے سے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، بلکہ زیادہ اچھائی سے دو. یہاں پہ کہا برائی کا بدلہ برائی ہے. سچویشن بدل گئی ہے. وہ دعوت کا مرحلہ ہے، وہاں پہ وہ جیسے مکے میں تھے، اور یہ جو مرحلہ ہے اقامت کا مرحلہ ہے، یہاں پہ یہ والا جو ہے نا معاملہ اس طرح ہوگا. فمن عفا و اصلح، اور جس نے معاف کیا اور صلح جوئی اختیار کی، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ پر ہے. انہ لا یحب الظالمین، وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمہ، اور جس نے اپنی مظلومیت کے بعد، جس پر ظلم کیا گیا اس کے بعد اس نے بدلہ لیا، فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، ان کا حق ہے بدلہ لینا. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ، الزام تو ان لوگوں کے اوپر ہے جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. یظلمون الناس، ظلم کرتے ہیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، وہ اپنے جو ہے نا اپنی دھاک بٹھاتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں اللہ کے خلاف، بغیر الحق، ناحق. ان کا استحقاق نہیں ہے، وہ حقوق لے لیتے ہیں. یہی تو ظلم ہے. سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اپنے حقوق اپنی جو اوقات سے زیادہ لے لینا. اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ولمن صبر، اور جس نے صبر کیا، وغفر، اور معاف کیا، ان ذلک لمن عزم الامور، تو یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے. ومن یضلل اللہ فما لہ من ولی من بعدہ. یہ پہلے وقتوں میں یہ ظلم، اس کی باتیں جب آتی تھی تو ایک مطلب ہمارے ہاں ایک تصور جو ہے جاگیردار کا ہوتا ہے. ہوتے ہیں ظلم، جیسے سندھ میں اب بھی ہیں وہ، ان کے کچھ اچھا، یا سرداروں کا ایک آتا ہے کہ وہ اپنے اقتدار قائم کرتے ہیں. ویسٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ کام سرمایہ دار کر رہا ہوتا ہے بڑے طریقے سے. جاگیردار اور سرمایہ دار کا بس یہ فرق ہوتا ہے کہ اس کا انداز اتھارٹیٹیو ہوتا ہے جاگیردار کا، اور باقی کو یہ یعنی کسی گھاس نہیں ڈالتا ہے. جبکہ سرمایہ دار میٹھی چھری رکھتا ہے. ضبط دونوں کرتے ہیں، لیکن ذرا ایک جو ہے نا میٹھی چھری سے کرتا ہے، اور ایک ذرا ایک تیز چھری سے ایک دم ہی فارغ کر دیتے ہیں. اور ہمارے جیسے ملکوں میں پھر کوئی نہ کوئی مافیا ہوتا ہے جو ان ساروں کا بھی جو ہے نا اوپر، اور وہ سب میں پیوست ہوتا ہے. اس کی جڑیں سب میں ہوتی ہیں، وہ کہیں ملتا نہیں ہے، نظر نہیں آتا. کہیں انگلی رکھیں تو پتہ نہیں لگتا یہ ہے کہ وہ ہے، کون ہے. یہ ایک مصیبت ہو جاتی ہے. یعنی غیر مرئی مافیا وجود میں آ جاتا ہے. اندر سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، اوپر سے پتہ نہیں لگتا کہ کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو بڑے مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ ظالم پھر پورے ملکوں کو لوٹ کے کھاتے ہیں، ٹیکس لگاتے ہیں، ظالمانہ ٹیکس لگاتے ہیں. انہیں کوئی عوام کی جو ہے نا جو تباہی نہیں کر رہی، کچھ عمر نہیں کر رہا ہوتا، اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے. اس سے انہیں غرض نہیں ہوتی کہ بھوکے مریں گے، خودکشیاں کریں گے، کیا کریں گے. ہماری عیاشی میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. اور یہ سب طبقات میں ہوتے ہیں، مذہبی طبقات میں بھی ہوتے ہیں، جاگیرداروں میں بھی ہوتے ہیں، سرمایہ داروں میں بھی ہوتے ہیں، بیوروکریٹوں میں بھی ہوتے ہیں، اور کریٹوں میں بھی ہوتے ہیں، پیٹیوں میں بھی ہوتے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جو جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کا کوئی حمایتی نہیں ہے اس کے بعد. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور تم دیکھو گے ظالموں کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یقولون هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، تب کہیں گے کہ اس سے پھر کے جانے کی کوئی جگہ ہے. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، تم دیکھو گے کہ وہ پیش کیے جائیں گے اس کے اوپر، عذاب کے اوپر، خاشعین من الذل، ان کی نظریں ذلت کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی، نظر اٹھا نہیں سکیں گے. ینظرون من طرف خفی، اور چھپی نگاہ سے اسے دیکھ، چوری والی نگاہ سے اسے دیکھ رہے ہوں گے، چور نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے اسے. وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم وأهلیہم یوم القیامہ، اب اس دن ایمان والے کہیں گے ان کی یہ حالت دیکھ کر، کیونکہ دنیا میں تو یہ لوگ خوشحال تھے، انہیں دیکھ کر وہاں کہیں گے بے شک خسارے میں تو وہ لوگ رہے جنہوں نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، اہل و عیال کو بھی، آج قیامت کے دن خسارے میں ڈالا. یہ ادھر کہتے تھے نا تم بیوقوف ہو، تم نے اچھا بھلا اپنا کیریئر برباد کر دیا ہے، مواقع تھے ضائع کر دیے ہیں، تو انہیں وہاں پہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں کہتے تھے. وہ سورہ صافات والا وہ نہیں تھا، میرا ایک قرین تھا جو کہتا تھا تو بھی یہ کام کرتا ہے،
تو وہ اسے دوزخ میں پڑا ہوا دیکھے گا. یہ بات ہے. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، سن رکھو کہ ان ظالموں کے لیے دائمی عذاب ہوگا. وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اور ان کے لیے ایسے کوئی مددگار نہیں ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کر سکیں. ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی رستہ نہیں بچتا. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ. دیکھیے یہ اس سورہ مبارکہ میں نا فعل امر یہ دوسرا آیا ہے. اس سے پہلے جتنا بھی یعنی جمع کا فعل امر دوسرا آیا ہے. اس کے علاوہ جو فعل امر آئے ہیں وہ واحد آئے ہیں. فَلِذَالِكَ فَدُو، اسی کی دعوت دو، یہ حضور مخاطب ہیں. اور وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، ڈٹے رہو جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَ، یہ سارا واحد کے سیغے چل رہے ہیں. ان اقیم الدین جمع کا سیغہ ہے، قائم رکھو دین کو یا قائم کرو دین کو. اور پھر یہ ہے استجیبوا لربکم، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ وہ پکار جو اس صورت میں لگی ہے وہ دین کو قائم کرنے کی پکار لگی ہے. تو اب مسلمانوں سے کہا یہ وہی دین ہے کہ جو موسیٰ، عیسیٰ، نوح، ابراہیم اور اے نبی آپ کی طرف بھیجا گیا، تو مسلمانوں اسی میں سے تمہارے لیے رستہ بنایا گیا ہے. تو اب اس پکار پہ لبیک کہو، دوڑو، آؤ. استجیبوا لربکم، اپنے رب کے حکم کے آگے فرما بردار بن جاؤ. من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے لا مرد لہ من اللہ، جب وہ اللہ کی طرف سے آئے گا تو پلٹے گا نہیں. یعنی موت آنے سے پہلے اس پکار پر لبیک کہو، آج ہی کہو. بعد میں کیا پتہ مہلت ملے یا نہ ملے. اور ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے اور اس کے بعد بندہ اس کی طرف نہ دوڑے تو کیا پتہ دل پہ مہر ہی ہو جائے، جیسے ہم نے پچھلی صورتوں میں پڑھا ہے. مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِن مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ، اس دن تمہیں کوئی بچانے والا نہ ملے گا. وَمَا لَكُم مِّن نَكِيرٍ، اور نہ ہوگا تمہارے لیے کہیں کوئی جائے پناہ، کہیں چھپنے کی کوئی جگہ. فَإِنْ أَعْرَضُوا، تو اگر یہ ٹلا جائیں، منہ پھیریں، اس پکار پہ لبیک نہ کہیں. دیکھیے اس پکار کو لگانے والے بہت سارے ہیں. پکار اللہ کی ہے. آج آپ کو کئی جماعتیں نظر آئیں گی، لیکن پکار جب آپ لبیک کہہ رہے ہوں تو اللہ کے لیے کہہ رہے ہوں. اس کے بعد آپ کا دل جن پر ٹھکے اس میں شامل ہو کے یہ جدوجہد شروع کر دیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ساتھ ہی شامل ہوں. آپ سمجھتے ہیں فلانا صحیح ہے تو آپ اس کے ساتھ کریں، اور ہمیں یقین ہے آپ اللہ کے لیے کریں گے تو اجر بھی پائیں گے، جس کے ساتھ مرضی شامل ہو کے کریں. لیکن جب سمجھ آ جائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر تعلقات آڑے نہیں آنے چاہیے. وہ تعلقات آڑے آ گئے، مارے گئے، پچھلا بھی زیرو ہو گیا. جب تک سمجھ نہیں آئی جہاں ہیں پکار اللہ کی، آپ نے اس پہ لبیک کہہ کے تو کسی کا ساتھ دیا ہے. اس کی شکل و صورت کی بنیاد پر اس کا ساتھ نہیں دیا، اس کی لچھے دار باتوں کی بنیاد پر اس کا ساتھ نہیں دیا. آپ نے اس کی شخصیت سے متاثر ہو کے اس کا ساتھ، اللہ کی پکار کی خاطر اس کے ساتھی بنے تو ٹھیک ہے، آپ کا اجر محفوظ ہے. وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ لیکن جس دن آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے بعد بھی اس کے ساتھ جڑے رہے کیونکہ تعلق بن گیا ہے، اب ٹوٹ نہیں سکتا. اب وہ پچھلا بھی کیا کرایا گیا. فَإِنْ أَعْرَضُوا، تو اگر یہ کسی نہ کوئی بہانہ بنا لیں کہ جی اتنے ہیں کس کے ساتھ ہم چلیں، تو اگر ایسا کر لیں فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، نبی نہیں اللہ تعالیٰ نے نگران بنا کے بھیجا تو کوئی اور کیا بنا کے بھیجا ہے؟ بس کام ہے بتا دینا، سمجھا دینا، پہنچا دینا. ان علیک الا البلاغ، اے نبی آپ پر سوائے پہنچا دینے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی بھلائی، خوبی، نعمت، اچھائی، دنیا کی خوشحالی دیتے ہیں، اتراتا ہے، اس پر پھولے نہیں سماتا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان لوگوں کو کوئی خرابی پہنچ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، بیماری، دکھ، تکلیف آ گیا، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اللہ ظلمن نہیں بھیجتا، انہوں نے کوئی غلطی کی ہوگی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان پر وہ مصیبت بھیجتا ہے. فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان ناشکرہ بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے تو اللہ نے کبھی کوئی نعمت دی ہی نہیں. وہ جو جیسے گھر میں ہوتا ہے نا کہ تمہارے گھر میں تو کبھی میں نے چین دیکھا ہی نہیں، ہمیشہ مصیبتیں ہی دیکھی ہیں. تو وہ کیفیت ان سارے انسانوں کی ہے. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ بس اب آخری حصہ ہے. بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ فَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ، جس شے میں بھی تمہارا اختلاف ہو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. کنکلوڈ آ کے کہاں پہ ہو رہی ہے؟ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کا بادشاہ اللہ ہے، اس لیے حکم اس کا چلے گا. بادشاہ وہ ہے. فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اختلاف میں اس کا حکم مانا جائے گا.
اچھا اس کی بادشاہی میں دیکھیں وہ اس تقسیم کیسے کرتا ہے. ایک چیز کی مثال دی، ویسے تو ساری چیزوں پر یہی بات ہوگی. یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی دیتا ہے. تقسیم اس کی ہے، تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، جس کو چاہے بیٹیاں ہی دے. وہ یہب لمن یشاء ذکور، جس کو چاہے محض بیٹے ہی دیتا ہے، بیٹی دیتا ہی نہیں. او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں جو ہے گڑمڑ دیتا ہے. اکثر تو یہی ہوتا ہے، لیکن کسی کسی کے ساتھ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ بیٹے ہی بیٹے ہیں، وہ بیٹی کو ترستا ہے. کسی کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، وہ بیٹے کو ترستا ہے. اس میں خواتین کا کوئی کردار نہیں ہوتا ہے. ویسے تو اللہ کہتا ہے سب میری طرف سے ہے، لیکن جو بھی دنیا میں بھی جو اس کے اسباب ہوتے ہیں تو یہ مرد ہی کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے کہ کسی کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تو یہ اس کا مسئلہ ہے. وَيَجْعَلُ مَن، یہ میں نے اس لیے بتا دیا، ابھی پچھلے دن رمضان سے پہلے ایک کیس نپٹا کے آیا ہوں کہ وہ بندہ دوسری شادی کرنا چاہ رہا تھا. کیوں بھائی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہیں. میں نے کہا یار یہ تو بندہ بدل. پھر اسے سائنس سمجھائی کہ یہ تیرا قصور، یہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ تیرا قصور ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے وہ اسے بانجھ رکھے. إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور سمجھ والا ہے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، اور کوئی کسی بشر کی یہ شان نہیں ہے، اس کا مقام نہیں ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہم کلام ہو، آمنے سامنے اس سے بات کرے. الا وحیاً، سوائے وحی کے ذریعے. اب یہاں وحی کا مطلب ہوگا اشارہ، وہ وحی نہیں جو حضور کے پاس آئی، وہ علیحدہ ہے. یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کلام ہوا ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ جیسے میں اور آپ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں کیا. وہ ایک اشارہ ہے جو ان کو ہوتا تھا، بات ان کی سمجھ میں آ جاتی تھی. یہ اس طرح نہیں جیسے ہم نے پڑھا تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے آواز دی یا موسیٰ، تو جیسے میں آپ کو کہوں کوئی نام لے کے، اس طرح بات نہیں ہے. الا وحیاً، وہ کوئی اشارہ تھا، ان بات دل میں سمجھ آ جاتی تھی. دوسری صورت او من ورائے حجاب، پردے کے پیچھے رہ کے، جو زیادہ تر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے. ایک یہ ہے اشارتاً. اب یہاں اس وحی کو سمجھ لیں جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کی گئی. وہ اس طرح کی نہیں تھی جیسے کوئی طور پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے. وہاں جب حجاب کے پیچھے سے بات چیت، جیسے ہم بات چیت کرتے ہیں، یہ والی بات چیت ہو رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہ دل نے چاہا کہ اللہ سامنے بھی آئے، تو نہیں آیا. اللہ نے کہا ورائے حجاب وہ رکھی، بات جاری. دوسری صورت یہ ہو گئی. اب آئے تیسری صورت، او یرسل رسولاً، یا اللہ بھیجے رسول. یہ کون سا رسول ہے؟ جبریل علیہ السلام. خود حجاب کے پیچھے سے بات نہیں کی، جبریل کو بھیجا. فیوخی بإذنہ، تو وہ رسول اللہ کے حکم سے اس کی طرف وحی کرے، ما یشاء، جو وہ چاہے، جو اللہ نے چاہا وہ بات اس تک پہنچ گئی. قرآن اس ترتیب سے اترا ہے. لیکن حضور سے کلام بھی ہوا ہے، معراج پہ بھی لے جائے گئے ہیں، لیکن قرآن اس صورت میں نہیں ملا ہے، یہ جبریل لے کے آئے ہیں. باقی وہ جو پہلے والی وحی ہے وہ آج بھی کسی کو ہو سکتی ہے. کسی کے دل میں کوئی بات آ گئی، پتہ بھی نہیں لگا کس نے، اللہ کی طرف سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ اس کی گنجائش آج بھی ہوگی. دل میں کوئی بات آ گئی، اللہ ہی نے ڈالی. ہم نہیں کہتے ہمارے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی، لیکن ہمیں پتہ تو نہیں ہوتا کہ اللہ نے کب ڈالی، کیسے ڈالی. یہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہوتے. لاشعوری طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے دل میں ڈالا. انہ علی حکیم، وہ بہت بلند ہے اور حکمت والا ہے. وہ جو شروع میں آیا تھا نا کذالک یوحی الیک، اللہ نے اسی طرح، تو وہ اسی طرح یہ ہے. کون سا والا؟ جبریل کے ذریعے سے آپ کی طرف اللہ نے یہ قرآن وحی کیا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور یہ جو والا طریقہ ہے رسول بھیج کر، اس طرح اللہ نے آپ کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، من امرنا، اپنے حکم میں سے. اب یہ فرشتے کو بھی روح کہہ دیا یہاں پہ. ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، اے نبی آپ کو تو نہیں پتا تھا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. کتاب پڑھنا آپ جانتے ہی نہیں تھے، اور یہ کہ ایمان کا بالکل نہیں پتا تھا، یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی. مطلب ایمان کی تفصیلات معلوم نہیں تھی. اللہ کو پہچانتے تھے، جانتے تھے، اللہ ہی کی خاطر جا کے غار حرا میں بیٹھتے تھے. آخرت کا بھی کچھ نہ کچھ اجمالی علم تھا. تو یہ نہیں کہ بالکل نہیں پتا تھا، پتا تھا، اجمالاً پتا تھا. اس کی تفصیلات قرآن نے آ کے کھولی ہیں. لیکن اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ایمان کا پھر منبع کیا ہے. خود محمد الرسول اللہ کو ایمان کہاں سے ملا؟ قرآن سے ملا. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب اس قرآن کی آیات مسلمانوں پر پڑھ جائے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. پہلے جو ایمان ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور سورہ بقرہ کے آخر میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون،
ایمان لائے رسول جو ان پر نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، تمام ایمان والے اس کے اوپر ایمان لائے، تو ایمان یہاں سے ملتا ہے۔ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، اور ہم نے اس قرآن کو وہ نور بنا دیا ہے، نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، جس کے ذریعے سے ہم رہنمائی دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے نبی آپ رستہ دکھا رہے ہیں سیدھی راہ کا، جس کو رہنمائی کر رہے ہیں سیدھی راہ کی طرف۔ اب جو چاہے اس رستے کی طرف آئے، یہ تو صرف قرآن کے ذریعے ہی سے آپ یہ سیدھا رستہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ارد گرد جو بھی ہے وہ گمراہی ہے۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کس کا راستہ؟ اس اللہ کا راستہ کہ جو مالک ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، سب کا مالک وہ ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، تو مالک بھی ہے بادشاہ بھی ہے، لہذا یہ تمام معاملات جن میں کہ اختلاف ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں طرح طرح کا عمل آ گیا ہے، یہ سارے معاملے چکتا ہونے کے لیے واپس اللہ ہی کے پاس جائیں گے۔ اب اسی آیت پر ذرا غور کر لیجئے کہ اللہ کے پاس یہ بات تو جائے گی کہ یہ فلانے نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، یہ بات نہیں جائے گی کہ فلانے نے فلانے کے اوپر ظلم کیا یا نہیں کیا، اور یہ بات نہیں جائے گی کہ ایک اجتماعی ظالمانہ نظام قائم کر کے پوری اجتماعیت کو اس کے اندر اس ظلم میں جکڑ کر ان کی زندگی اجیرن کر دی گئی، اور اتنی اجیرن کر دی گئی کہ انہیں اپنی پڑ گئی، خدا بھی بھول گئے۔ جس کے بچے بھوکے ہوں وہ حج اور عمرہ کرنے جائے گا یا 2 وقت کی روٹی کی تلاش میں نکلے گا؟ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ جس کو نہیں لگے اسے نہیں پتا، جس کو کے پاس کھلا گن برس رہا ہے جس کے اوپر اسے نہیں پتا، لیکن جس کے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال لیے ہیں وہ کدھر اس کے پاس فرصت ہے کہ وہ خدا کی طرف جائیں؟ وہ کیسے عزت محفوظ رکھ سکے گا؟ وہ کیسے اپنے بچے کو اس کی خودی کو محفوظ رکھ سکے گا؟ تو یہ تو پوری انسانیت کا خون ہو گیا۔ عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ تو جنہوں نے یہ عہد حاضر بنائے ان سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ تو اجتماعی مسئلہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو جنہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اقامت دین جو ہے یہ ذاتی مسئلہ ہے، اجتماعی مسئلہ نہیں ہے، کتنی بڑی ٹھوکر کھائی ہے، کتنا بڑا مغالطہ ہے جو انہیں لائق ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں یہ باتیں سمجھنے کی۔ سمجھ میں تو آ ہی جاتی ہیں، سادہ ہیں، اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن جب کرنے چلتے ہیں تو دنیا پاؤں پکڑ لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔